بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت میں لاہور سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر محترم ڈاکٹر جاوید صاحب کے پاس موجود ہوں. نارملی یہ جو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں وہ ہے سورہ رحمان سننے سے شفا کا ایک مشن ہے, لوگوں کو معاف کرنے کا ایک مشن ہے جو بابا سید صفدر بخاری صاحب کا مشن ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ سے ان کو جہاں پہ بھی ہم نے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی اخبار میں کبھی کوئی تحریر پڑھی ہے, ٹی وی چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ, یہ ہمیشہ سورہ رحمان پہ بات کرتے ہیں. لیکن آج محرم کی آمد ہے. یقیناً جس وقت ہم لوگ یہ اپنا جو انٹرویو ہے اس کو جب نشر کریں گے, یقیناً محرم بہت قریب ہوگا یا شروع ہو رہا ہوگا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے اور جو ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے لوگوں کو جو باتیں سمجھ آتی ہیں اس سے مجھے یہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں کوئی بلکہ یقیناً کچھ ایسی خاص ان پہ بلیسنگز ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو آج ہم محرم الحرام مسلمان ساری دنیا میں اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی محرم کے مہینے میں جو غم مناتے ہیں, جو ایک بہت بڑا اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ہے, ایک سانحہ ہے, اس کو لے کے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اپنے ہی ہمارے چینل پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی اہل تشیع حضرات سے بات کریں تو ان کے موقف سے اور ان کی باتوں سے بہت سارے جو اہل سنت لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اگر ہم کسی اہل سنت سے بات کریں تو شیعہ حضرات ان کی بات سننے کو یا ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے. تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ یقین ہے کہ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب جو کہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں, سرونگ ڈاکٹر ہیں, یقیناً یہ اس ٹاپک پہ بھی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور ہمارے دیکھنے کا والوں کی بھی, تاکہ ہم اس میں اتنا بڑا جو پیغام ہے, جو اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے, ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ سکیں اور ہم دیکھیں کہ مذہبی لڑائیوں سے ہٹ کے ہمارے لیے اس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے, سمجھنے کے لیے اور ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. میرے ساتھ جو آپ کا تعارف ہے, جو میں جتنا آپ کو میں نے جانا ہے اس میں نے زیادہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی بہت ساری جو کام ہے وہ سورہ رحمان اور معاف کرنے کا جو میسیج ہے اس کو لے کے آپ ساری دنیا کو جو ہے اس سے جو ہے مستفیض کر رہے ہیں. معاف کرنا, معافی مانگنا اور تلافی کرنا, یہ ساری پارٹس ہیں اس میں. دعا جو ہے اللہ کے آگے خود بھی اپنے گناہ لے کے پیش ہو جانا اور اللہ کریم سے یہ کہنا کہ میرے دشمنوں پہ بھی کرم کر, میں معاف کرتا ہوں, تو بھی ان پہ کرم کر. اور جن سے میرے سے زیادتی ہو گئی ہے یا میرے سے کسی کا دل دکھ گیا ہے اور وہ بندے ہی مجھے معاف نہیں کر رہے, یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یا وہ فوت ہو گئے ہیں یا دور چلے گئے ہیں, تو میری نیکیاں یا کوئی بھی ثواب یا نیکیاں ہیں تو یا اللہ وہ ان کے کھاتے میں کچھ لکھ کے, جتنی تو سمجھتا ہے کفارہ بنتا ہے, وہ ان کے کھاتے میں لکھ کے اور ان کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈال دے. اگر وہ مجھے معاف نہیں کر رہے اور جو باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ دے دے, وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں. تو صرف اپنے گناہ لے کے اس رحمان کے آگے پیش ہونا جو ہے ہی رحمان, گناہ گاروں کے لیے ہی رحمان ہے, جو بار بار کہہ رہا ہے کہ تو نے کر لیا گناہ تو کوئی بات نہیں, تو آ میری طرف واپس آ, میں رحمان ہوں. تو اس رحمانیت کا میسج ہے. اور اگر آپ اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں تو آپ کو خود بھی تو رحم کرنا ہے. تو آپ کو کہتے ہیں نا, کرو مہربانی تو محل زمین پہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. تو آپ اگر خود پہلے سے ہی معاف کر دیتے ہیں جو بہترین صدقہ ہے, اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا گو ہو جاتے ہیں, دل سے ذرا ایزی ہو جاتا ہے جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر اللہ کے ساتھ بھی دعا کرتے ہوئے منافقت کر رہے ہیں اس کو, تو آپ کے خیال کا بھی پتہ ہے. تو اس طرح ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ دل سے دعا دے دیں. جنہوں نے کبھی آپ کو تکلیف دی بچپن سے لے کے آج تک, اور پھر ہمارے سے بھی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, تو اس پہ اپنی نیکیاں پیش کر دیں اور شرمندگی سے اب اللہ کے آگے جائیں. شرمندگی کا نام توبہ ہے, معافی مانگنا شرمندگی ہے نا, آئی ایم سوری. تو اللہ کے آگے بھی پیش ہو جائیں اور پھر اس کی رحمت کے حوالے خود کو کر دیں.
تو یہ میسج ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ سورہ رحمان کو سنیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے کلام کو توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سورہ رحمان کو بابا جی نے ریکمینڈ کر دیا ساروں کو، ہم سارے ہی سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور حیران کن ریزلٹس میڈیکل سائنس میں بھی دیکھے ہیں، ویسے بھی سماجی سوشل معاملات میں بھی میجورٹی میں یہی کام سے دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے یہ ایپ بھی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں لوگ، فالج والوں کو سیدھا بردہ شریف سناتے ہیں، باقی سب میں یہی ہے، اور 12 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے ان کے والدین سنیں، یہ میسج ہے سر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل سے جو آپ کا ایک ریگولر جس کام ہے وہ تو آپ نے بتا دیا مشن، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کی جو ریگولر سٹنگز ہوتی ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے بہت سارے مسائل لوگ آپ پہ آ کے کہہ لیں کہ پھینک دیتے ہیں اپنا ملبہ یا مسئلہ، اور آپ اس میں کچھ ان کو نکھار کے اس میں سے کچھ کام کی چیزیں یا بتا دیتے ہیں کہ یہ ساری چیز ہی کام کی ہے، تو اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شاید آپ کا جواب سن کے ہی نا ان کو انہی چیزوں کی ترتیب ایسی لگتی ہے کہ وہ انہیں ان کا حل مل جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی جو ایز اے مسلم بھی اور ایز اے انسان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایک قربانی ہوئی، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا محرم الحرام میں، تو لیکن اس کو جب بھی ہم ڈسکس کرنا شروع کریں، ایون اگر کسی گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہوں تو اگر چند شیعہ لوگ ہیں ان کا کوئی موقف اور ہوتا ہے، اور اگر سنی لوگ ہیں ان کا موقف، تو یہ سمجھنے کی بجائے اس میں ایک جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں چلو یار اس ٹاپک پہ نا یہ اختلافی بات ہے، آپ اس پہ بات ہی نہ کریں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خاص صلاحیت دی ہے، تو آپ ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ یہ واقعہ کربلا ہے کیا، اور اس کے متعلقہ پھر جو سوال ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ سے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اللہ رحم کرے، آپ مجھے ادھر کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ ٹاپک تو سورہ رحمان تھا، اور میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر مسلمان کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں جو کچھ لوگ شیعہ حضرات کا اپنا موقف ہوتا ہے، سنی حضرات کا اپنا موقف ہوتا ہے، اور اگر وہ اکٹھا بیٹھنا چاہیں تو پھر وہ اس ٹاپک کو ہی اوائڈ کر دیتے ہیں، یا لڑائی ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ یا کچھ بھی ہے۔ تو یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ لڑائی علماء میں، علم والوں میں، جن کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تو اسے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں تو علم کا بندہ ہی نہیں ہوں، تو مجھے آپ پوچھیں گے تو میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح اتنے سکون سے بغیر لڑائی کے اس میں سے گزرتے ہیں، یا آپ نے اپنے لیے کیا کونا ملا ہوا ہے، یا جو آپ ادھر ادھر آپس میں لوگ سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اسپیشلی جب میں لوگوں کو علی حق کہتا ہوں کرنے کو، یا بابا جی کے ان کا اسم اعظم ہے، تو وہ ان کے دربار پہ بھی لکھا ہوا ہے، گیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کی آخری آرام گاہ جو ہے یا تربت جو ہے وہاں پر بھی، ان کے دربار میں بھی تعویذ پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے کئی لوگ یہ امپریشن لیتے ہیں کہ شاید بابا جی شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی کہا کہ کسی جگہ پہ اگر لوگ ہوتے ہیں تو وہ شیعہ اور سنی میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اور سارا پہلے تو میرے نظریہ، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میرے نزدیک سارے مسلمان شیعہ ہیں اور سارے مسلمان سنی ہیں، نہیں واہ والی بات ہی نہیں ہے۔ جتنے مسلمان ہیں، آپ جو اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو وہ سارے کہیں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم سنت پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مسلمانوں کے پاس انہوں نے اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی، یہ سارے سنی ہیں۔ اچھا اب ان ساروں سے پوچھ لیں، کٹر سے کہ اگر ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں اور ایک طرف کوئی بھی اور لوگ کھڑے ہیں ان سے، تو یہ کن کا ساتھ دیں گے؟ جتنی بھی ان کی ہسٹری ہے، جو بھی ان کو ہسٹری پتہ ہے، جس کو جو پتہ ہے، انہیں آج پوچھ لیں کہ اگر ایک طرف شمر کھڑا ہوگا اور ایک طرف حضرت امام حسین کھڑے ہوں گے تو یہ کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو یہ سارے کہیں گے کہ ہم حضرت علی کی طرف کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت علی کے ساتھیوں کو شیعان علی کہیں گے، اور شمر کے ساتھیوں کو شیعان شمر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ شیعہ کا ورڈ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے شیعہ کا ورڈ کا تو مطلب ہے ساتھی، دوست، مددگار،
ان کی پارٹی کے، چلو یوں کہہ لوں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی، میں 100%، 100 سے زیادہ ہی بلکہ میں کہوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو یہ چوائس دے دیں کہ ایک طرف شمر کی فوج ہے اور ایک طرف مولا حسین کھڑے ہیں، یا چاہے اکیلے کھڑے ہیں یا حضرت علی اکیلے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ سارے مسلمان کہیں گے کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ سارے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے. باقی وہی بات آ گئی. مولانا اسحاق صاحب ایک فیصل آباد کے تھے، فوت ہو گئے، اللہ نے ان کی رحمت کرے. میں نے انہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، ان سب کو تھوڑا تھوڑا سنا ہے کبھی کبھار، بابا جی کہ یہ جب سے میں اس سسٹم میں آ گیا پھر تو میں ان چیزوں سے فارغ ہو گیا. اس سے پہلے ہم بھی سنتے تھے. میرے گھر میں، میرے گھر کا ماحول جو ہے وہ نعت بھی پڑھتے ہیں، پنجتن پاک کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی کس مسلک کو فالو کرتے تھے، تو اس حساب سے شاید حنفی مسلک کو، بریلوی مسلک کو، دیوبندی بھی میرے نال میں سے، ادھر سے جو ہے بابا جی کا بھی یہی سسٹم ہے. اگر ان کو پوچھتے ہیں تو بابا جی کا دھدیال سنی اور ننیال شیعہ مسلک میں کافی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بابا جی سے ڈائریکٹ اسی طرح میرے سامنے کسی نے پوچھا، میرے گھر پوچھا، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ کاکا بابا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کوئی بندہ جذباتی ہوا تھا، اسے بابا جی کے گاؤں سے ہی، بابا جی کے ریلیٹیوز میں سے کسی نے اسے کہا کہ بابا جی تو شیعہ ہیں اور تم لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، اور ہم بھی شیعہ ہیں اور تمہیں شیعہ ہی ہونا پڑے گا، اور اس طرح کی بات کی. وہ بچہ جتنی اس کی سمجھ تھی، تو بابا جی میرے گھر کہیں وہ بائی چانس آ گیا تو اس نے بابا جی کو ڈائریکٹ اس طرح سوال کرنا شروع کر دیا. تو بابا جی نے سیدھا اسے کہا کہ بیٹا بابا مجھے پتا تم للہ کہتے، تمہیں کس نے کیا کہا ہے. تو بابا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ٹھیک ہے. اس نے بلکہ آگے سے کہنے کی بھی کوشش کی، کافی قریبی رشتہ بابا جی کا، بولا کہ آپ کے فلان ہیں، یہ کہ بابا جی اپنی موج میں تھے. بابا جی نے کہا کہ فقیر کا کوئی ماں باپ بہن بھائی بیٹا کچھ نہیں، بیٹا بابا ہمارا ہوتا ہے، ہمارا ایک اللہ ہوتا ہے، ہم اس کے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہوتا ہے، ہم کوئی نہیں ہے میرا. اب اس طرح جب انہوں نے ایک دم اسے کہا تو وہ بچے، پہلے تو پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ تھوڑا اسٹن ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کن چکروں میں پھنس رہے ہو. تو میری والدہ تھی، انہوں نے ہنس کے کہا کہ بابا جی یہ اصل میں سیدھا یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، کیونکہ یہ خود وہ کٹڑ اہل حدیث فیملی سے تھا بندہ. تو اس بیچارے نے اپنی فیملی میں یا جو بھی اسے ہوگا، تو بابا جی نے آج کے کہا کہ میں نے سورہ رحمان سننے کو کہا تھا، اسے شفا ہو گئی. میں نے تو آج تک اسے یہ بھی نہیں پوچھا تو مسلمان بھی ہے کہیں. تو اس کی مہربانی ہے، اس نے سن لی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. اب میرے پیچھے اس نے چلنا ہے تو یہ دیکھتا جائے میں کدھر جاتا ہوں، ادروائز میں تو نہیں کسی کو کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کر لے. تو بیٹا بابا، میری والدہ کو کہنے لگے بیٹا بابا نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، بابا کچھ بھی نہیں ہے. بابا تو ایک انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک عام آدمی بننے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا خوبصورت سی ان کی بات تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ بات میرے سے پوچھ رہے ہیں، میں نے بھی بچپن سے اسی کانفلکٹ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور اسکول میں بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی محرم کے دنوں میں آپس میں جو ہے، پہلے تو ماحول بہت اچھا ہوتا تھا. میں نے ملتان میں تو سنی لوگ تعزیہ نکالتے تھے، بلکہ شاید ابھی بھی تینوں تعزیے نکلتے، سنی حضرات اس کو سارا مینیج کرتے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ تو اکٹھا وہ کیا جاتا تھا. یہ بیسیکلی جو واقعہ کربلا میں جو آپ نے کہا غم حسین، غم کہتے ہیں احساس کو، اس چیز کو فیل کرنا، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ وہ جو اس دن ایک واقعہ ہو گیا، سانیہ ہو گیا، وہ سانیہ اس دن نہیں ہوا تھا، وہ سانیہ پچھلے کافی سالوں سے برپا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. وہ جو کافی سالوں سے جو کھیل چل رہا تھا، اور جو سرکار دو عالم کی امت جو ہے جس ڈگر پہ چل پڑی تھی، اور انہیں بتایا بھی گیا تھا، اور تمام انبیاء کے بعد مختلف امتیں جو ہیں ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. میں
قرآن کریم سے جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، میں نے اپنے لیے جو بنایا ہے، یہ میرا کوئی فتویٰ نہیں، میں تو عالم ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹلی غلط ہو سکتا ہوں، میری جتنی سمجھ ہے میں تو آپ کو وہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے عالم ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو گروپ بن جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا مسئلہ ہی گروپ بندی ہے۔ ان کی جو اجارہ داریاں، مذہبی ٹھیکے داریاں ہیں، اس میں وہ عوام کو، عام لوگوں کو جو زیادہ نا علم رکھتے ہیں لیکن جذبات اور پیار رکھتے ہیں، تو کہیں وہ اکٹھے نہ ہو جائیں سارے آپس میں، ٹھیک ہے، انہیں لڑا دیا جاتا ہے اور اوپر بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ استحصال شروع سے ہوتا ہے۔ اب ایون بابوں کے بھی بابے پردہ کر جائیں تو ان کے بعد نہیں آپ نے دیکھا درباروں کے اوپر گدی نشینیاں، اس کے جھگڑے، اس میں گروہ بندیاں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن کسی نے مجھے سوال کیا ہوا تھا کہ بابا جی کے سسٹم کے جی میں پتہ نہیں وہ کیا وہ صاحب کہنا چاہ رہے تھے، میرے لائف سیشن میں وہ تھا کہ بابا جی نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ انہوں نے سیدھا کرو ہے جڑے اپنے اپنے ٹھیکے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، اور تسی بھی سیدھے ہو جاؤ اور سارا کچھ۔ تو یہ سارا ماشاء اللہ جو صاحب بھی وہ تھے، پتہ نہیں نام تو فیک تھا ان کا جو بھی تھا، تو یہ سارا تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ہر نبی کے بعد، ہر ولی کے بعد کہہ لو، یا اللہ کے بندوں کے بعد، یا کسی بھی اچھے کام کے بعد، یہ جو بعد میں گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ مذہب کو ایک سائڈ پہ کر دیں، نیلسن منڈیلا جس اسپرٹ کے ساتھ اس نے ساری اسٹرگل کی، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہوتے ہوئے تو وہ کام کر گیا۔ اب اس کے بعد جب اس نے اپنے ٹائم پہ چھوڑ بھی دیا کہ نہیں میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں یا میں ایک سائڈ پہ ہو گیا، باقی لوگ کریں، پارٹی لیڈرشپ بھی کریں اور وزیر اعظم، صدر جو بھی لگنے لگے، اور ملک میں کالے اور گورے برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد ابھی جو حالات ہیں وہاں پہ، وہ 100% اس اسپرٹ کے اوپر نہیں ہے جو نیلسن منڈیلا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی کھینچا دانی شروع ہو جائے گی، جس کا جہاں داؤ لگے گا۔ اب اگر آپ لوگ قرآن کریم دیکھیں، 2-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن سے میں اپنے آپ کو، کیونکہ میرے بچے بھی اب یہ سوال کرتے ہیں، میری بیٹی بڑی میرا خیال 8-9 میں تھی، تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ مجھے واقعہ کربلا کی ٹروتھ کو پتہ کرنا ہے، تو میں لرز گیا۔ میں اس سے کہا کہ بیٹا کیوں، یہ تیرے کیا کہنا چاہتی ہو؟ ٹروتھ جو ہے، اس نے کہا میں نے دونوں لٹریچر پڑھے ہیں، شیعہ سنی ہے جو بھی ہے، بابا میرے دل کو کچھ نہیں لگ رہا۔ تو مجھے کہتی ہے آپ کیوں ایسے بیہیو کر رہے ہیں؟ میرے چہرے پہ خوف آ گیا ہوگا۔ میں کہا پتر یہ پریکٹیکل ہے، تو بہت بڑی بات کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ اس میں سے گزرے تو کسی کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس پہ سے گزرا، ٹھیک ہے۔ ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے۔ ہاں، ہم اس نے حور کا رول بھی ادا کرنے والے بڑے کم ہیں، کہ انہوں نے تو اپنے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے وہی بدتر ہی تھے، تو انہوں نے تو لائٹ آف کی تو کوئی نہیں گیا، لیکن دن دہاڑے جو ہے وہ ایک حور تھے جنہیں اتنی جرت ہوئی ہے، اتنی ان میں اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ ادھر آ گئے۔ باقی سارے وہاں موجود تھے، ان میں سے ساروں کی داڑیاں بھی تھی، ماتھوں پہ محرابیں تھیں، نمازیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں 18,000 عالم حضرات تھے وہاں پہ۔ تو وہ سارا کچھ جو ہے، وہ جو وقت کے اوپر حق پہ کھڑے ہونا، حق کی گواہی دینا اور حق کے لیے قربان ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سجدہ شبیری ہے، یہ جن کو وہ توفیق دیتا ہے، یہ عموماً یہ گروہ کام ہوتا ہے، یہ اللہ کا گروہ ہوتا ہے جو میں سمجھا ہوں۔ اگر آپ عام ایک نریشن ہے نا، جو میں کسی بحث میں میرا مقصد ہی نہیں ہے کہ میری کسی بات سے، میرا تو یہ ٹاپک نہیں ہے نا، میں تو سورہ رحمان کا بتاتا ہوں، جوڑتا ہوں، جو خاندان، ایک ہی خاندان کے لوگ جو بچھڑے ہوئے ہیں، میری تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہو، لیکن ہم سارے لوگوں کے، جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، جو سنی گھر میں پیدا ہوا ہے، جو وہابی گھر میں یا اہل حدیث گھر میں یا دیوبندی یا بریلوی، وہ سمجھتا ہے میں اسی میں ٹھیک ہوں۔ جو سکھ گھر میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے ہم ٹھیک ہیں۔ جو شیعہ گھر، وہ عیسائی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ جو یہودی ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ دوست نے سوال کیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، میں میرا پتہ تو کر لو پہلے کہ میں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک میں سنی ہوں، سنی حضرات کے نزدیک میں شیعہ ہوں، ٹھیک ہے۔
وہابیوں کے نزدیک میں بدعتی ہوں، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے نزدیک شاید میں منکر حدیث نعوذ باللہ ہوں، ڈاکٹروں کے نزدیک میں پڑھا لکھا جاہل ہوں، ٹھیک ہے، یا خود ایک مریض ہوں، ایک سائیکو ہوں، ایتھسٹوں کے نزدیک میں سائنٹولوجسٹ شاید ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، سائنٹولوجسٹوں کے خیال میں نہیں، میں نیچرسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور کافروں کے نزدیک میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، وہ سارے مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلام پھیلا رہے ہیں صورت رحمان، پھر جب مجھے وہ گانے شانے بھی بتاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں نہیں خراب ہی ہے، خیر ہے، تو میں بچ بچ جاتا ہوں ساروں سے، تو اللہ مہربانی کرے، ساروں کے حال پہ رحم کرے۔ لیکن اس میں بھی اگر جو گانوں کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہوگی کہ گانے سنا کے بھی لے کے ادھر ہی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں توحیدی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مشرکی ہے، ٹھیک ہے، تو جو توحیدی ہیں وہ کہتے ہیں مشرک ہے، مشرک کہتے ہیں کہ نہیں یہ توحید کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو توحید کی بات کر رہا ہے، یہ تو گانے میں بھی ایک کی بات کر رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر جگہ ہے، تو اس کی بات ہر طرح سے کرنی پڑے گی، جیسے بھی وہ کرتا ہے کراتا ہے، جیسے دیکھیں نا میں نے تو دوائی دینی ہے، ٹھیک ہے، تو جو میٹھا شربت سے مان جاتا ہے اسے میٹھا شربت، جو ٹیکا ہی مانگتا ہے اس کو ٹیکا لگانا پڑتا ہے، تو کچھ کو ڈنڈا بھی دکھانا پڑتا ہے، مارنا نہیں ہوتا لیکن دکھانا تو پڑتا ہے، یہ بھی علاج ہے، ٹھیک ہے، کچھ کو کیپسول، کچھ کو گولی، کچھ کو پاری، کچھ کو ہگی، تو کوئی لالچ ٹافی چاکلیٹ جیسے بھی ہو جائے، تو بہرحال اگر دو چیزیں قرآن کریم کی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو یہ بحث اور جو سارا جدھر کو یہ بات لے جاتے ہیں، میں ایک چیز تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نبی جب آئے انہوں نے اس کی بات اللہ کی بات کی اور انہوں نے ایک میسیج دیا لوگوں کو، دکھی انسانیت کو، کوئی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اجارہ دار کٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور یا انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف، شرک کی طرف، بت پر یا کسی بھی قسم میں الجھایا ہوتا تھا، یا معاشی خرابی کوئی پیدا ہوئی ہوئی ہے، کاروبار میں دو نمبری ہو رہی ہے، کم تولا جا رہا ہے، زیادہ تولا جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور خرابی نیچر کے اگینسٹ، ہومو سیکشولیٹی زیادہ ہو گئی ہے، یہ وہ تو مختلف انبیاء مختلف دور میں ہے، سرکار دو عالم نے جو کمپلیٹ میسج ان کے ذمہ اور آخر میں فائنل اللہ نے میسج کمپلیٹ کر کے جو دیا ہے، لیکن اللہ کے لاز وہی رہے ہیں، تو پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اور یہاں بھی، تو اصل میں پہلے تو نبی اسٹرگل کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اے لوگوں میری طرف آؤ، پہلے تو لوگ اس پہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کوئی ان کے معجزے دیکھ کے مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کچھ ان کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، مشکل ٹائم ہوتا ہے، یہ سارا کرنے کے بعد جب میسج کمپلیٹ یا بک دے دی، اب کچھ امتوں نے تو نبی کی موجودگی میں ہی الٹا کام شروع کر دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی موجودگی میں ہی بہت کچھ شروع کر دیا، لیکن اصل ٹیسٹ نبی کے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب نبی ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں، پردے میں چلے جاتے ہیں، اور اصل ٹیسٹ اس امت کا شروع ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے حق کو پہچانا، حق کی گواہی دی اور یہ حق پہ کھڑے رہے کہ نہیں کھڑے رہے، پھر ان میں سے کتنے اس بات کو آگے بھی بتاتے ہیں یا اپنے پاس ہی رکھی رکھتے ہیں، جب آگے بتاتے ہیں تو اس میں کتنی مینیپولیشن کرتے ہیں، مائنس اور سپریکٹ کرتے ہیں اپنی اپنی میں، کیونکہ یہ جو انسان کی میں ہے نا، یہ ساری لڑائی ہے اس کی، ٹھیک، یہ سارا کرتے کراتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد بھی آپ کی امت جو ہے یہ قرآن کو چھوڑ دے گی، اصل چیز ہے قرآن، آج بھی کسی بھی مسلم کنٹری میں آپ کا جو قرآن ہے یہ ایز اے لا امپلیمنٹڈ نہیں ہے، اور مسلمان ایز اے نیشن اکٹھے، خلافت کا بھی کانسیپٹ ہی نہیں ہے جب تک آپ کا شاید لوزین ٹریٹی اس کے راستے میں حائل ہے، یا مسلمانوں کی اپنی ایگوز اس میں حائل ہیں، اب تو مزید ہم فرقوں میں شیعہ سنی تو پیچھے رہ گئے، اب تو آپ مصری ہیں، ترکی ہیں، پاکستانی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، سرائکی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، انڈونیشین ہیں، ملیشین ہیں، اب آپ کی کئی ملتیں اور کئی فرقے اور کئی گروہ اور کئی آگے سے لڑائیاں کئی طریقے سے، اور حالانکہ مسلمان ایک جسم کی مانے ہونا تو ایسے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے سے مذہبی بیسس پہ بھی گروہ ہیں سارے ہیں، تو اصل ٹیسٹ ہے کہ یہ ساری گروہ بندی کس لیے ہے، کیا جنت میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کم ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت کی لڑائی ہے یا دنیا کی لڑائی ہے،
ٹھیک ہے, اور اپنی اپنی میں کی لڑائی ہے, سیٹوں کی لڑائی ہے, پیسوں کی لڑائی ہے, ٹھیک ہے, پاپا کی لڑائی ہے. بابے کو کوئی نہیں پیار کرتا, پاپے کو پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پاپے کے ماننے والے جو ہیں یہ آگے سے کام خراب کرتے ہیں, میرے پاپا میرے پاپا. بابا تو کوئی بھی نہیں مانتا, بابا سب کا ہوتا ہے. اب سرکار دو عالم کو بتا بھی دیا گیا, اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے آپ کے بعد یہ ہو سکتا ہے اور ہوگا. سارا کچھ ہی اللہ نے انہیں بتایا ہوا تھا, یا انہیں نظر بھی آ رہا تھا. ان کو کچھ منافقین سے بھی آگاہ کیا گیا, انہوں نے ان کے نام بھی چند لوگوں کو بتائے, سارا کچھ. لیکن ایک یہ جو ظاہری طور پہ صحابہ کرام کے بارے میں, سارے صحابہ کرام انکلوڈنگ حضرت علی یا سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کے مولا علی تک, اور سیدنا عمر فاروق سے لے کے سیدنا عثمان غنی تک, 4 تو مین ہے نا. اور پھر ایون اہل بیت سارے کے سارے انہیں بھی شامل کر دیا جاتا ہے اس لڑائی میں, یا جی شاید اقتدار کی جنگ نعوذ باللہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کچھ. میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں سے فارغ تھے, وہ ان چیزوں سے اوپر تھے, حضور کے ساتھ رہے تھے. جو انہوں نے جس طرح قربانیاں آلریڈی دے دی, جو پہلے شعبے ابی طالب میں اپنا سارا کچھ لٹائی بیٹھے ہیں, جو ہجرت کر کے سب کچھ لٹائی بیٹھے ہیں, جو بدر میں خالی ہاتھوں کھڑے ہو گئے ہیں, جو احد میں بھی جو ہلے جو کھڑے رہے اوپر گر گئے, جو کچھ ہوا, یا پتہ چلا کہ شاید سرکار شہید ہو گئے ہیں, کچھ اپنے آپ کو مارنے کو پڑ گئے, یا خندق میں یا خیبر میں یا روم کی فوج کے آگے کھڑے ہو گئے, وہ پیسوں کے لیے یا اس کے لیے ظاہریت کے لیے جنہوں نے پیچھے اتنے ٹیسٹ دے دیے ہیں اور سرکار کا ساتھ دیا ہے. تو جو سرکار کے اگینسٹ تھے, سرکار کے جو دشمن تھے, یا اللہ کے دشمن تھے, یا اس مذہب کے دشمن تھے, انہیں اکیلا سرکار پہ تو نہیں غصہ ہوگا, انہیں سرکار دو عالم کے ساتھ دینے والوں کو بھی بڑا غصہ ہوئے گا, ٹھیک ہے. تو جب بعد میں یہ لوگ کم بھی رہ گئے اور مسلمان بہت زیادہ تعداد میں تو مسلمان ہو گئے, لیکن ابھی ان کی وہ گرومنگ نہیں ہوئی تھی, اور ان میں ابھی وہ پچھلی خامیاں اور وہ ساری چیزیں اور مال و دولت کی حوث یا شان و شوکت کی حوث, وہ چیزیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں. تو ان گروہوں کو کسی وقت بھی, جیسے ایک بڑی مثال نظر آ رہی ہے کہ 50 سالوں کے اندر 50 سال ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, اور 50 سال کے اندر مولا حسین صرف 72 بندوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جو لشکر ہے ان میں سے میجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اور اگر انہیں جس طرح بازاروں میں سے چلا کے بعد میں لے جایا گیا ہے, جو بھی واقعہ ہے, جتنا بھی آپ کہہ لیں جی کہ کچھ لوگوں نے بڑھا لیا یا کم کر لیا, لیکن وہ واقعہ تو ہوا, ٹھیک ہے. اور انہیں جس طرح شام بھی لے جایا گیا, شام کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کون لوگ ہیں, وہ ہیں وہ مسلمان بنے ہوئے اپنی طرف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرو اسپرٹ تو ابھی گئی ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم نے اگر کہا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان کا خاص خیال کرنا اور ان کو نہ چھوڑنا, تو یہ میسیج ہی نہیں پورا لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے. اس میں بھی کنٹروورسیاں ڈال لی گئیں کہ نہیں جی اہل بیت میں کون کون ہے کون کون نہیں ہے. بھئی ان کے گھر والوں میں ان کے ملازم بھی ہیں, گھر والوں میں تو پھر وہ سارے ہی ہیں. زید بن حارثہ نے جس نے 5 سال 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. یہ انس بن مالک یا ان کے اور غلام جو ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے اپنی جگہ پہ, میں یہ لمبی تمہید یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی مثال آپ کو پیچھے, اب یہ جو ٹیسٹنگ ٹائم شروع ہوئے ہیں سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد, اب کسی بھی واقعات کو چھوڑ دیں, یہ ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو لڑائے جاتے ہیں, اور کچھ سے کچھ توجیحات کی بھی جاتی ہیں. اگر لوگ سوچ لیں, کئی بندے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پھر پکھا چلایا نہ بتی بند کی تھی, تو بندے ہمارے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اتنے بتی پکھا کتوں آ گیا, ٹھیک ہے. انہاں دربار چینج کر دیتا, کیڑا دربار, مسجد نبوی, ٹھیک ہے. مسجد نبی میں کون سی کرسیاں لگی ہوئی تھی جہاں پہ تم بیٹھے رہے اور وہ نہیں بیٹھا, یا انہیں کھڑا رکھا, کو انہیں بٹھایا نہیں گیا. یہ باتیں کوئی نہیں سوچتا کہ کیا واقعی ایسے ہو گیا جب نفرت پھیلائی جاتی ہے. اصل چیز ہے ٹیسٹ, یہ غور کرنا ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے. میرا تو یہ ڈیوٹی نہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے اس میں سوچا ہے کہ قرآن میں 2 باتیں بڑی واضح ہیں. ایک کہ آپ لوگ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی موجودگی میں ہی توریت کو چھوڑا اور واضح طور پہ بڑا گناہ کیا,
نبی کی بھی نافرمانی کی, اللہ کی بھی نافرمانی کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ تو بہت غصے میں ہے اور عذاب آئے گا, وہ قوم کے لیے جب معافی مانگتے ہیں ان کی مسلسل حکم عدولیوں پہ, تو کہا جاتا ہے کہ نہیں اب تو لازم ہو گیا, بچڑا بنا لیا, بت بنایا, پوجا کر رہے ہیں یا جو بھی غلط کام کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب بار بار اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن میں ہی ہے کہ انہیں کہو 70 جوان, وہ 70 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو رہے تھے, 70 جوان جو سرداروں کے ہی بیٹے ہوں. ٹھیک ہے, اگر واقعی شرمندہ ہیں سردار بھی اور سارے, اور اب یہ اکٹھے ہیں دلوں سے, تو یہ سچے ہیں, تو یہ اپنے نام سے خود اپنا جوان بیٹا ذبح کرے. یہ قرآن میں ہے, میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, 70 فرقے یا 70 پارٹیاں ان کی ہوئیں, یہودیوں کے حضور نے بھی بعد میں, تو 70 جوان اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, نہیں تو عذاب آ رہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا وی آر سوری, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ پھر یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ تو پکڑے گئے ہیں نا. تو جب پکڑا جائے گا کوئی بھی مرتد تو وہ اس وقت معافیاں مانگے, باقی کی سزا موت ہے. اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں, شرمندہ ہیں, ٹھیک ہے, صرف گن پوائنٹ پہ نہیں معافیاں مانگ رہے, تو پھر ٹھیک ہے, یہ اپنا اپنا بیٹا, جوان بیٹا, اور وہ بھی نہیں غریبوں کا بچہ نہیں, وہ سردار کا بیٹا, ٹھیک ہے, بلو بلڈ جو ہے, اس کو یہ خود قربان کریں, اور جہاں پہ قربانی والی جگہ تھی وہاں لے آئیں. اور یہ اللہ کی طرف سے لازمی شرط آ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے صرف کیا یہ ہے کہ وہ 70 جوان لے کے وہاں کھڑے ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو تو پتہ چل, ان کی قوم کو پتہ تھا کہ فرعون غرق ہو گیا, اب ہم بھی ہو جائیں گے, یہ ہونے کو تو پتہ تھا کہ کیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان اتنا مطلب بے وقوف ہے کہ جب یہ اپنی طرف سے دلیری دکھانے پہ آتا ہے, یہ اللہ کو بھی جو ہے کچھ نہیں سمجھتا, اس کے سامنے وہ سارا کچھ کر دیتا ہے, جو بعد میں اس کو دنیا کا وقت پڑا ہوتا ہے کہ ہائی یہ ویڈیو چل نہ جائے. اس خالی کمرے میں جہاں یہ زنا کر رہا ہوتا ہے یا چھپ کے کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے, ادھر اللہ سے نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے, لیکن وہی اگر ویڈیو بن جائے اور اگلا کہے کہ میں لان لگ گئی, یہ نیٹ پہ چڑھ جائے گی, تو اب وہ دنیا کا بڑا اسے ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ چلی جائے. ڈرپوک یہ اتنا, ٹھیک ہے, اور دلیر یہ اتنا, حالانکہ اور ادروائز ہونا چاہیے. تو بہرحال اب پتہ تو تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ جہاں ان 70 لڑکوں کو کھڑا کیا وہاں 7 کھڑے ہو گئے, ایک تو 7 کھڑے ہو گئے. تو جہاں اللہ کا بندہ ایک بھی ہو عذاب نہیں آتا. عذاب کا مطلب ہے فنش, ایوری تھنگ فنش. ٹھیک ہے, عذاب یہ ہے, عذاب یہ نہیں ہے کہ سیلاب آیا اور یہ عذاب آیا ہے تو آدھا شہر اجڑ گیا, آدھا بچ گیا, یہ وہ آفت ہے. ٹھیک ہے, عذاب میں یوزلی تو 100% سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی دوسرا بھی نہ جائے, وہاں سے نکلو, وہاں سے زمین پہ جہاں عذاب آ جائے. اب وہ زمین لرزنا شروع ہو گئی, لگ رہا تھا کہ زلزلہ آئے گا, یہ دھنس جائیں گے, یہ بھینٹ ہے نا اللہ کی, اوپر سے بجلی کئی بار, یہ بھی نہیں پتہ چلتا اللہ میاں کدھر سے پکڑ لیتے تھے, کہ اچانک بجلی گرتی تھی یا زمین ہی بالکل دھنس جاتی تھی, کچھ بھی ہوتا تھا, یا پہاڑ اوپر گر جاتا تھا. وہ 70 کے 70 بندے والنٹیرلی وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ اپنی بھینٹ دے رہے ہیں, وہ قربانی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں وہ دعا کر دی, اللہ کی رحمانیت کو پکار لیا کہ اگر تیرے غضب سے ہی یہ سارا مسئلہ تو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, تو ساڑیاں للہ جانا, ویسے تو اتنا بڑا رحمان ہے تو تجھے کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے, اور خود اوپر سے اس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو وہ زمین ٹھہر گئی, معافی مل گئی. ادھر اسماعیل علیہ السلام کے والد کو کیا قربانیاں نہیں دے چکے, آگ میں جا چکے ہیں, نمرود کے دربار میں خود کو پیش کر چکے ہیں, آرگیومنٹ کر چکے ہیں, پھر اپنی بیوی جس سے بیٹا پیدا ہوا ہے وہ چھوٹا سا بچہ, اور وہ گھر سے وہ 1000 میل دور جنگل میں چھوڑ کے جا چکے ہیں. پھر وہ بچہ اگر پالی گیا, اگر آئے ہیں تو دعا ہی مانگ بیٹھے ہیں کہ یا اللہ اسی میں سے وہ آخری نبی ہوں جو تو کہتا ہے کہ فائنل نبی ہیں وہ ہوں. تو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے, اس کو اپنی عزیز ترین چیز قربان کر, اسی کو قربان کر. اب پہلے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیسی ہوگی اگر وہی قربان ہو جائے, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تجربے کرائے تھے کہ 3 پرندے, ان کو ذبح کرو, ان کا گوشت مکس کر دو, جگہ جگہ پھینک دو, پھر جسٹ آواز ہی دو تو وہ علیحدہ فوراً آ جاتے ہیں. تو یہ وہ تو سوچ سکتے ہیں کہ شاید ذبح ہونے کے بعد بھی اسماعیل آ جائے گا یا کوئی اولاد چلے گی اس کی, لیکن اللہ نے مانگ لیا, وہ تیار ہو گئے.
تو وہاں پہ تو مینڈا آ گیا. یہ ایک فل ڈریس ریہرسل ہو گئی ہے کسی قربانی کی. اور انہوں نے نہیں دعا مانگی کہ یا اللہ جے تو نبی دینا ہے جی اولاد چو تو پھر اینو ذبح کرنے والی کڑی گل ہے. یا اگر آپ نے نبی دینا ہی ہے تو اس کی جان لیے بغیر ہی دے دیں, مطلب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو چھری چلا دی ہے. ٹھیک ہے, اور بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ چلائیں, آنکھوں پہ پٹی باندھیں کہیں آپ لڑکھڑائیں نہ یا آپ کا دل نہ کیجیے, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن وہ دونوں باپ بیٹے نے یہ سٹیپ کیا ہے. اللہ کریم نے وہاں تو مینڈا لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو واپس کر دیا, اور پھر وہ نسل آگے چلتی ہے اور سرکار دو عالم کا ظہور ہوتا ہے کئی ہزار سال بعد. لیکن اللہ نے یہی شرط کیوں رکھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذمے, اس خون کے ذمے کوئی ایسی قربانی ہے جہاں پر سرداروں کے بیٹے دینے پڑنے ہیں, اعلیٰ ترین خون دینا پڑنا ہے. ٹھیک ہے, رحمت للعالمین, سارے عالموں میں ابھی تک وہ رحمت ہے. باقی نبی آئے ڈیوٹی کی جو بھی ہے یا ایک خاص علاقے کے ہیں, یہ عالمین صرف زمین پہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی عالم آپ کو پتہ ہیں اور جو آپ کو نہیں پتا, یعنی جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. تو ان کے انڈر امت بھی پھر ساری ہو گئی, ساری آ گئی ان کے انڈر, پتہ نہیں باقی مخلوقیں بھی آ گئیں. اب وہ رحمت للعالمین ایویں نہیں ہوں گے, ان میں یہ جذبہ ہو کہ وہ سیکریفائس. اسلام ہے, اللہ اس زمین پہ صرف کم از کم انسانوں سے جو چاہ رہا ہے وہ عدل ہے. وہ کہتا ہے بس ظلم نہ کرو, عدل کرو, بس انصاف کرو. یہ میری بریدنگ سپیس ہے, یہ آپ کی بریدنگ سپیس ہے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا وہ میں آپ کے لیے بھی کروں, جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں میں آپ پہ مسلط نہ کروں. ٹھیک ہے, یہ اسلام ہے. اور منیمم ہے, یہ بھی کرنا اتنا آسان نہیں ہے نا, عدل انصاف کرنا آسان نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور 2 بیویوں میں یا 4 میں تو مجھے نہیں لگتا کیسے ہوتا ہوگا, میں نہیں کر سکتا. اسی طرح اپنے گھر میں کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بہت سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, صرف عدل پہ کام نہیں چل سکتا. پھر بہن بھائی آپس میں, بڑے کو چھوٹے کے لیے, چھوٹے کو بڑے کو, بہت کچھ. پھر محلے میں آپ کو ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے کئی جگہ پہ. ٹھیک ہے, پھر ایک شہر میں آپ جو ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس کا انہیں خیال کرنا چاہیے, تب نظام چلے گا. پھر ایک ملک میں بھی یہ زیادہ ڈیولپڈ سٹی ہے, یہ کم ہے, یہ گاؤں کے لوگ انہیں ایکسٹرا نمبر دیں, ان کو ایڈمیشن دیں, یہ سارا چلے گا نا. تو عدل سے آگے اگر تو احسان کرو, اور اگر اللہ کی خاطر کرو یہ عبادت ہے, کیونکہ اس کو آپ نے دیکھا نہیں. آپ کو ریوارڈ ملے گا نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں, لیکن آپ نے اللہ کی خاطر کر دیا. اس سے بھی آگے ایک آخری سٹیپ ہے جو کوئی کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی ٹوٹل میری چیز, وہ ہے ہی میری ضرورت کی چیز, وہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن میں کسی ضرورت مند کو وہ دے دوں اور اپنی پرواہ نہ کروں. یہ قربانی ہے. وہ چھوٹی سے لے کے جان تک, مال تک, اولاد تک ساری ہو سکتی ہے قربانی. اگر یہ اللہ کے لیے کر دی ہے, یہ تو بہت ہی بڑا سٹیپ ہو گیا, یہ بہت بڑی عبادت ہو گئی ہے, فائنل عبادت ہو گئی ہے. اس میں اگر جان دے دی ہے, اولاد قربان کر دی ہے, مال قربان کر دی ہے, اولاد یا ماں باپ. اب اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا. تو صحابہ کرام کو حضور کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا, اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا. باپ سامنے آ گیا, اس کی گردن اڑا دی. بھائی سامنے آ گیا, اس کی گردن اڑا دی. بیٹا سامنے آ گیا, اس کی گردن اڑا دی. لیکن سرکار کو اور اللہ کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, اللہ کی خاطر ماں کو بھی چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ ایمان پورا ہو رہا ہے. لیکن دنیا والوں کے نزدیک تو ایسے بندے ہو گئے, انہوں کی ہو گیا, یہ پاگل ہو گئے, یہ کیا کر رہے ہیں, کس کے پیچھے لگ گیا. اب اللہ کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں, تو یہ ایمان جو ہے یہاں سے محبت کے آپ کر سکتے ہیں, مجبوری میں نہیں آپ یہ سب کر سکتے. آگے بچوں کی محبت کھڑی ہے, آگے ماں باپ کی محبت کھڑی ہے, بہن بھائیوں کی محبت کھڑی ہے, جان کی محبت کھڑی ہے, اپنے اولاد کی محبت کھڑی ہے. اگر ان ساری محبتوں کے اوپر محبت آ گئی, یہ شدید محبت ہو گئی کسی سے, یا عشق کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے, اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے انسان سے, اور یہ کہہ رہے کہ ابھی یہ تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے. عشق تو اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے کیا انہیں پتا ہوگا. تو ایمان نہیں ساڑھے کو تو پورا ہو گیا. اب دوسری طرف سرکار دو عالم نے اس میں تھوڑی سی گنجائش دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا کیونکہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے, جب تک کہ تمہیں میں حضور سے محبت, اسلام کا یہ لازمی رکن ہے. ٹھیک ہے,
یہ لازمی رکن ہے. یہ نماز روزے حج زکاتیں نہیں ہے, یہ لازمی رکن ہے. کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں میں تمہاری جان, مال, اولاد, حتیٰ کہ باپ سے بھی زیادہ عزیز نہیں. انہوں نے ماں کی گنجائش چھوڑی ہے, وہ اللہ کا کوئی نظام ہے. ٹھیک ہے, ماں فائنل اتھارٹی ہوتی ہے, ماں ہی مرشد ہے, ماں ہی رب ہے, کیا ہے پہلا. ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے ویسے کرنی کو وہاں سے چلنے نہیں دیا, کیونکہ ماں سائن نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تو نہیں کی خدمت کر, تو ادھر رہ جو بھی ہے. ٹھیک, حضور اتنی سی گنجائش دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی برابری نہیں کرنی انہوں نے اللہ کی, جو بھی ہے. اب یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے مذہب کی, اور ان کے جو پیارے ہوں گے ان سے بھی آپ کو پیار کرنا پڑے گا. ان کے گھر والے سب سے پہلے ہیں جن کو وہ اپنے اوپر بٹھاتے رہے ہیں. ان کی بی بی فاطمہ کے لیے تو وہ کھڑے ہو جاتے رہے ہیں, بی بی پاک کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی بیویاں ان کے لیے بی بی خدیجہ کا تو نام آتے رونا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے, بی بی عائشہ ذرا ایج میں چھوٹی تھی تو ان کو کھلاتے بھی رہے ہیں, یا ان کے لیے وہ کھیل تماشے کی بھی احادیث ہیں کہ کوئی طائف وہ آئے ہوئے تھے, جگلرز آئے ہوئے تھے, بدو آئے ہوئے تھے, تو انہیں بھی تماشا دکھا رہے ہیں یا میوزک دکھا رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں میوزک والے بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے ہیں. تو ان کی ایج ایسی ہے. ٹھیک ہے, جو بی بی بڑی ہیں, بی بی حفصہ ہیں, یا ان سے وہ مشورے کر رہے ہیں جو ذرا ایج میں زیادہ لوگ ہیں یا کچھ ہیں. کوئی ان کے سر میں بال لگانا چاہتی ہے, اس کے بعد وہ لگانا چاہتی ہیں تیل, تو انہیں تیل اچھا تو وہ ان سے آئلنگ کرا رہے ہیں. یہ بھی ان کی لائف ہے نا, تو ان سے پیار ہی کر رہے ہیں نا. یہ سارا کچھ پیار میں ہی ہوتا ہے. ان سے ہم پیار نہ کریں, ان سے دشمنیاں شروع کر لیں ہم, تو یہ پھر کوئی چکر ہے, یہ پھر ہماری اپنی میں منہ کچھ آ گئی نا. ٹھیک, اب ایک واقعہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے کہ جب امت صریحاً وائولیشن مین پاتھ کو چھوڑتی ہے تو اللہ کہتا ہے اب عذاب لازم ہے. تو 70 فرقے 70 قربانیاں. ایک یہ واقعہ یاد رکھیں. دوسرا جس کو بیس بنایا جاتا ہے وہ نہیں ہے بیس, ان کی حکمرانی ان کا چکر ہی نہیں ہے, یا خلافت لینی نہ لینی چکر ہی نہیں ہے. بیعت تو وہ مانگتا تھا, انہوں نے دی نہیں. یہ تو بیعت جو لوگ کہتے ہیں بیعت تو ضروری نہیں ہے. کل وہ ایک اسٹاف شازیہ کی ویڈیو ایک تھی, اس میں وہ بول رہی تھی, تو وہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے واپس بھیج دے گا اپنے مرشد کے پاس جاؤ. اس پہ بڑا سخت سوال آیا ہے, وہ میں آپ کو دوں گا, پوچھ لینا میرے سے. تو اس میں کسی نیچے ویڈیوز کے نیچے کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تو بیعت کی ضرورت ہے کیا, پیر کی ضرورت, فلاں کی ضرورت کیا. بیعت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوری کی پوری کربلا بیعت پہ ہوئی ہوئی ہے. وہ بیعت ہی تو مانگتا تھا حضرت امام حسین سے, انہوں نے بیعت نہیں دی. اب کیوں نہیں دی اور بیعت کا مطلب کیا ہے یہ اس امت کو سوچنا ہے. لیکن انہوں نے بیعت نہیں دی, جانے دے دی, سارا کچھ دے دیا, اس لیے کہ وہ قربانی تھی, وہ غلط بات پہ بیعت لے رہے تھے, غلطی پہ ہو رہے تھے, تو وہاں انہیں سٹینڈ لینا تھا. ٹھیک ہے, ادروائز وہ کوئی حکمرانی کی بات کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے. دیکھیں جا کے کہ اللہ کا نبی, وقت کا نبی موجود ہے ایک شہر میں, ایک قوم میں, ایک ملک میں. یہ واقعے کو پڑھ لیں, جہاں طالوت جالوت کا واقعہ ہے وہاں پڑھ لیں. چلیں یہ ہنٹ دے دیتا ہوں. تو پیغمبر موجود ہے لیکن وہ حکمران نہیں ہے. تو یہاں تو سرکار دو عالم, ہم ویسے ہماری مسلمانوں کی بحث ہیں یا نہیں ہے, موجود ہیں یا نہیں ہے. میں تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے نبی ہیں, میں تو یہی پڑھتا ہوں یا مانتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, تو وہ حاضر ناظر ہیں, ان کے بھی نام ہے, جو بھی ہے سارا ہے, یا سنتے ہیں, درود کا جواب دیتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. نبی رہنا ہی انہوں نے آخر تک. ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح پیچھے بھی جو انبیاء ہیں وہ نبی موجود ہیں لیکن وہ حکمران نہیں ہے. نہ وہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکمران بناؤ, یا میرے ہوتے بھی دوسرا حکمران نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کو اس سیٹ کا کوئی چکر نہیں ہوتا. یہی تو دنیا والوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اصل ٹیسٹ ہوتا ہے. جو تاجر ہے اس کا ٹیسٹ ہے وہ اسلام کے مطابق تجارت کر رہا ہے کہ نہیں. جو جج ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلے کر رہا ہے کہ نہیں. جو ٹیچر ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے علم پھیلا رہا ہے کہ نہیں. جو دکاندار ہے, جو بھی ہے. اسی طرح جو بادشاہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا بھی ٹیسٹ ہے. تو جو اللہ کے بندے یا ولی ہیں وہ بڑے ہسٹری میں کم رہے ہیں, سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے, حضرت داؤد علیہ السلام کے. وہ اس سائڈ پہ نہیں آئے, دنیا داری کی حکومت اور اس کو مینیج کرنا. دیکھیں وہ ڈنڈے سے اگر لوگوں سے اسلام کرا رہے ہیں یا یعنی حکومت کے خوف سے ہو رہا ہے, تو پھر تو وہ ساری کر رہے ہیں. زیادہ تو یہ بات ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر مجبوری آ گئی ہے اور ایسا کوئی بندہ نہیں ہے تو یہ ڈیوٹی بھی کی گئی ہے, یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے. تو اللہ کے بندے یوزلی ان سیٹوں کے چکر میں ہوتے ہی نہیں ہیں. یا امام حسین کو یا حضرت علی کو یا کسی بھی صحابی کو یہ چکر ہی نہیں تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سچے ساتھی تھے, ساتھ دیا, مسلسل دیا, 23 سال کی اسٹرگل ہے, ان میں سے کسی کو یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نبی موجود ہیں اور وہ شہر والے آتے ہیں, اس ملک والے آتے ہیں کہ بادشاہ مر گئے. ٹھیک ہے, اب آپ ہمارے میں کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے. یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے بندے ہیں. جیسے مکہ والے بت پرست ہیں, لڑتے مرتے ہیں, لڑ مر رہے ہیں آپس میں, کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں. اب اس میں اتنی پڑھے لکھے بھی ہو گئے. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, پنچایت کا ہیڈ تھا, وہ پورے عرب کا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے, جس میں حضرت عمر 18ویں نمبر پہ آتے تھے. تو اس پنچایت کا وہ ہیڈ ہے, ابو الحکم, حکمت کا باپ ہے, سارا کچھ ہے. جس میں انہی لوگوں میں خالد بن ولید یا امیر معاویہ جیسے لوگ ہیں جو بڑے زبردست شاطر قسم کی چالیں چلنے والے ہیں, جن ساروں میں وہ ابو الحکم ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی لڑائی ہو گئی ہے کہ یہ حجر اسود, یہ پتھر جو ہے یہ کس نے رکھنا ہے. اگر وہ اتنے معاملہ فہم, اتنے سمجھدار, اتنے عالم فاضل ہوتے, ایک پتھر سے لڑ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی تو کوئی راستہ نکالتے نا. لیکن لڑائی ہو گئی ہے, تلواریں نکل آئی ہیں. فیصلہ کیا کروا رہے ہیں کہ یار محمد عربی, محمد مصطفیٰ, محمد بن ابو طالب سے, محمد بن عبداللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور سرکار دو عالم ینگ لڑکا ہے, وہ آتے ہیں اور وہ پتھر کا جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ حجر اسود کو چادر پہ رکھوا کے ساروں کو چادر پڑوا دیتے ہیں اور خود وہ آخر میں رکھ دیتے ہیں. کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے کیوں رکھا ہے جی, نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح. اور انہوں نے کوئی سرداری نہیں مانگی کسی سے, یا یہ نہیں کہا پہلے مجھے سردار بناؤ یا کچھ کرو. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ سچا اور ایماندار ہے اور اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. اسی طرح وہ اللہ کا بندہ, نبی, ولی, پیغمبر, قرآن میں تو ہے, پیغمبر تھے, وہ نبی تھے, رسول تھے, پیغمبر تھے, وہ موجود ہیں. بادشاہ مر گیا, اس کا مطلب پہلے بھی وہ بادشاہ نہیں ہے. اور اس پیغمبر کو مان رہے ہیں تو کسی نہ کسی مذہب پہ تو ہے نا, دین ابراہیمی پہ ہی ہیں. اب وہ آ کے انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے سے اس واقعے کو سمجھیں لوگ کہ جی وہ سیٹ کی لڑائی ہی نہیں, کسی کی بھی نہیں ہے ان کی, تھرو آؤٹ حضور کے بعد یہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کی آپس میں, اسی لیے تو ان ساروں کی اتنی اچھی آپس میں تھی. فراست کا یہ حال تھا کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کئی معاملات میں, جبکہ وہ خلافت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خلیفہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں کے ظاہریت میں حکمران ہیں, لیکن بہت سے فیصلے انہوں نے حضرت علی کے کہنے پہ بدل دیے ہیں. نہیں تو وہ کہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا ہے, یہ چکر ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کوڑا پکڑ کے جا کے بندے پھینٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں وہ مسجد میں بھی. یا انہیں شام بھیجا گیا تو انہیں امیر معاویہ کی شامت لے آئے ہیں کہ ادھر محل کیوں بنایا, یہ کیا بنایا, یہ کون سا لائف سٹائل ہے. تو بادشاہت کا تو چکر ہی نہیں ہے, خلافت کا تو چکر ہی نہیں. اور جو سچے ان کے ساتھی ہیں, ابو ذر غفاری 5ویں چھٹے مسلمان ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ انہیں وہ مار رہے ہیں جب ڈنڈے, یا بیعت لے کے وہ ادھر شام میں جو بھی محل تھا, گرین محل یا جو بھی تھا, ادھر امیر معاویہ نے خط لکھ کے واپس بھیجا انہیں حضرت عثمان غنی کہ جی انہاں ایک کام ہی نہیں کرن دے رہے, اتنے بڑیاں بڑیاں قوماں نال مقابلہ ہے تے اسی ذرا انہاں نوں شان و شوکت نال بھی مرود کر رہے ہیں, انہاں نوں ڈرا کے بھی رکھنا پیندا ہے, نہیں تو ایویں یہ بغاوتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دکھانا جو بھی ان کا نظریہ تھا. تو لیکن انہاں نوں تے پڑھو, یہ فقیر ہی ہوئے نے, صوفی صاحب نوں تے پڑھو, یہ فٹ نہیں نہ ہو رہے جو بابے ہیں, صوفی ہیں, یہ نہیں, یہ اہل کہہ لیں جو صفا تھے, صحابہ صفا میں, تو وہ انہیں واپس بھیج دیا ادھر. اور مدینہ میں بھی کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں اب خیموں میں رہو, اب ہم پکے مکان کیوں نہ بنائیں, پیسہ آ گیا. حالانکہ سرکار کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہی ہے نا, یہ جو پاپا ہے نا, بابا قاضی اعظم, یہ تو تسی لڑ ہے, یہ تمہاری اصل فتنہ ہے. تو وہ جو فتنہ تھا, وہ تو جو فتنہ والے تم نے تو یہی کرنا تھا. ٹھیک ہے, یا غنیمت کے مال کے چکر میں, حالانکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ غنیمت بھی ساری اللہ رسول کی ہے, لیکن وہ بھی نہیں. یہ قرآن میں واضح احکامات ہیں. اب ایک واقعہ وہ 70 لڑکے ذبح کروانے والا سرداروں کے 70 فرقوں کے لیے, اور ایک یہ بات ذہن میں رکھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, اور تیسری چیز یہ رکھے
کہ پیغمبر موجود ہے, ولی بھی نہیں کوئی, ولی کی بیچارے کی سند نہیں ہوتی نا کوئی. آج بھی کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا میں کتب ہاں یا غوث ہاں یا یہ بعد والے کہتے ہیں سارا کچھ. زیادہ تر ان میں سے پہلے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے, او اسی نہیں مانتے, ساڈا ابا خراب ہو گیا, یہ بھی خراب ہو گیا, بھرا ساڈا انج ہو گیا. بعد میں دربار سے آمدنہ نہیں ہوتی, اس کے پیر بابا جی اس کے ماننے والے پھر سارے کہیں گے بابا ساڈا سی اسی چادر چڑھاواں گے, اتھے نہ رکھو, اتھے رکھو, اتھے نہ ہو, اتھے جاؤ. یہ بعد میں کام شروع ہوتا ہے. آپ کے عدالتوں میں نہیں سارے کیس چل رہے, گدی نشینیاں, گلے کا مسئلہ ہے, وہ غلہ جو ہے, یا اجارہ داری یا سیٹوں کا مسئلہ ہے, ہمیں مانو, اس کا مسئلہ ہے. اللہ کا بندہ نہیں کہتا, وہ تو اعلان ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی ولی ہوں یا کچھ ہوں, لیکن وہ نبی. اب وہ موجود ہیں, انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ نبی ہیں, اللہ کی طرف سے نبوت ملتی ہے, اعلان کرنا پڑتا ہے اسے. اب وہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب بادشاہ مرا تو وہ اس وقت بھی بادشاہ نہیں تھے, ٹھیک ہے. اب شہر والے لیکن جانتے ہیں کہ یہ بندہ ایماندار ہے, اس کا فیصلہ جینوئن ہو, ٹھیک ہے. اسی لیے جیسے حضرت عمر جو ہے وہ حضرت علی کے فیصلے کو فوقیت دیتے کہ یار قرآن کی جو منطق یہ نکالتے ہیں, نعت کے قرآن ہیں, اور حضور کے ساتھ یہ گھر میں بھی رہے ہیں, کئی گھر کے معاملے ہیں, عورتوں والے معاملے ہیں. بی بی فاطمہ تو بہت جلدی پردہ کر گئی, بی بی عائشہ ہیں, یا ان کے گھر والوں سے پوچھے جائیں گے نا, وہ تو نہیں کوئی مائی کا لال فارغ التحصیل شیخ الحدیث امام الفلانا, یہ تو نہیں کر سکتا. یہ تو وہی بتائیں گے گھر والے کے گھر کے معاملات ایسے تھے, ملازم کے ساتھ ایسے تھے, بیوی کے ساتھ ایسے تھے, بچے کے ساتھ ایسے تھے, بیٹی کے ساتھ یہ تھے, سارے معاملات. تو اس میں اسلام بھی, قرآن کی تشریح میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مان رہے ہیں, مشاورت میں چل رہے ہیں, کسی کی زیادہ اچھی بات ہے تو اس کو مان رہے ہیں سارے, ٹھیک ہے. غلطی بھی ہو گئی ہے سیدنا ابو ذر غفاری سے, حضور کے دور میں حضرت سیدنا بلال کے کیس میں غلطی ہوگی. ویسے صوفی کتنے بڑے, وہ کیسے کر رہے ہیں, انہیں کہہ بیٹھے ہیں کالی ماں کا بیٹا, کیا حالت ہوئی ہے. بعد میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں, میرے نیچے لیٹ رہے ہیں کہ یار جب حضور نے غصہ آیا, انہوں نے کہا تمہارے اندر سے ابھی تک یہ چیز نہیں نکلی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سیدنا بلال پھر ان کو وہ کہہ رہے ہیں, ان کے پاؤں کے پاس اپنا منہ رکھ رہے ہیں کہ میری گال پہ جب تک پاؤں نہیں رکھے گا میں مانوں گا نہیں تو نے معاف کیا. یہ پیار ہے ان لوگوں کا آپس میں. پھر وہ دونوں آپس میں گلے لگ کے روئی جا رہے ہیں. بعد میں سیدنا بلال بھی ہے, سیدنا ابو ذر غفاری بھی, کوئی ڈبیٹ ہو گئی ہے, بحث ہو گئی, غصے میں انہوں نے کہہ دیا ہے. عربیوں میں یہ چیز تھوڑی تھی تو صحیح نا, عربی گورے ہیں جو اصلی عربی ہیں, تو اس میں کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کاڑی ماں دیا پترا. تو سیدنا بلال ہوتے ہوئے رسول کے پاس چلے گئے, یا چپ کر کے شکایت لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے, ان کے چہرے پہ ایسے آ گیا ہے. تو سرکار کو پتہ چلا, چہرہ لال ہو گیا. غصے میں انہوں نے, میں کوئی لفظ ادھر نہ ہو جائے, لیکن سیدنا ابو ذر غفاری وہ مسلمان ہے جو سرکار کی اونٹنی پہ پیچھے ہمیشہ بیٹھا ہے, جو حضور نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہے انہیں, ٹھیک ہے. یہ اس وقت جب مکہ میں بھی شاید اسلام کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا, صرف گھر میں پتہ تھا, بی بی خدیجہ کو پتہ تھا, حضرت علی کو پتہ تھا, حضرت ابو بکر کو پتہ تھا, اور زید بن حارثہ کو پتہ تھا. ابھی حضور نے شاید اعلان بھی کیا تھا. یہ اس وقت اپنے گاؤں سے پتہ نہیں کہاں سے, یہ اللہ کا جو بھی یہ ولی تھا, جو بابا اپنے جیسے آج کل کے دور میں بھی اللہ کے عاشق ہیں نا, اللہ کا عاشق تھا, تو وہ سے حکم ہو گیا کہ مکہ چلا جاؤ اور میرا فائنل ہیرو آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں آ گئے ہیں, وہ سرکار کو نہیں پہچانتے, اور سرکار نے بھی اعلان نہیں کیا ہوا. تو وہاں وہ کعبے میں آ کے یا کعبے کے باہر یا سین میں آ کے بیٹھ گئے. اب شام ہو گئی ہے, سرکار باہر گئے ہوئے تھے, شاید کہتے طائف یا پتہ نہیں کہاں گئے. شام کو اس زمانے کا جو کلچر تھا, تھوڑی دیر کو اے سی چلا دو, آواز میں شور کی خیر ہے, گرمی میں مر رہے ہو سارے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں شام کو پوچھا, کوئی بھی پوچھ لیتا تھا, مسافر ایک بیٹھا ہوا ہے, ظاہری بات ہے اس کے پاس سرائے وغیرہ ہوتی تھی, اسٹرپٹیز بھی ہوتا تھا, ادھر ننگے تو طواف بھی ہوتے تھے, لیکن اس طرح کی سرائے کا, اس طرح کے ہوٹل کا, پی سی کے نہیں پیسے ہوں گے ان کے پاس. تو وہ انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ آپ مہمان ہیں, مسافر ہیں, کس کے گھر جانا ہے. اگر یہ سب صبح سے بندہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کے گھر جانا تھا جائے, تو اگر اس نے کہیں ٹریول کرنا تھا آگے جاتا, ٹھیک ہے, تو یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا جی آپ نے مسافر ہیں کیا, تو انہوں نے کہا جی میں مسافر ہوں, لیکن میں نے یہیں آنا تھا, میں نے یہاں کسی سے ملنا ہے, لیکن میں انہیں نہیں جانتا. اب عجیب بات ہے. تو انہوں نے کہا وہ آپ کو جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے جانتے ہوں گے لیکن میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر آپ رات کہاں گزاریں گے. انہوں نے کہا جی ادھر ہی گزار لوں گا. انہوں نے کہا میرے گھر آ جائیں. وہ انہیں اپنے گھر لے گئے ہیں. اگلے دن صبح وہ ناشتہ واشتہ کر کے جو بھی ہوگا سسٹم, وہ پھر وہیں آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب شام پھر ہو گئی ہے. تو مولا علی چھوٹے سے 9, 10, 12 سال کے ہوں گے, وہ ادھر ہی ہیں. انہوں نے اس دن انہیں پوچھ لیا کہ جی آپ نے کدھر جانا ہے, کس کے گھر جانا ہے, کیا بات ہے. تو انہوں نے اسی طرح کہہ دیا کہ بھی میں نے کسی سے ملنا ہے, میں اس کو نہیں پہچانتا, وہ مجھے پہچانتا ہے.
تو انہوں نے کہا اب تو رات ہو گئی ہے تو اب میرے گھر چلیں, میرے مہمان بن جائیں. یہ کلچر تھا, ٹھیک ہے, یہ کلچر تھا. ہمارے گاؤں میں بھی یہ سارے تھا, مسجد میں مسافر آ جاتا ہے, لوگ گھر کھانا شانا پکا جاتا ہے. اب نہیں, اب تو وہ پنکھا لے جاتا جاتے ہوئے, فین لے, یہ کیا ہوتا ہے, کلاک لے جاتا ہے, یا مسجد کی کچھ اور. خیر اللہ معاف کرے, پرانے زمانے میں یہی کلچر تھا. اب وہاں اوپر سے سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے, جو میں نے واقعہ بڑا پرانا پڑا ہوا ہے, اللہ معاف کرے غلطی ہو جائے تو آپ لوگ خود ہی ٹھیک کر لیجیے گا. انہوں نے مولا علی کو آواز دیا کہ نہیں علی یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے پہلے کہا ہے. یہ بھی کلچر تھا, میں نے پہلے کہہ دیا میرا مہمان. انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا لیکن میرے کل سے یہ میرے مہمان ہیں. اس وقت اونٹنی پہ سرکار دو عالم کہیں سے آ گئے, پہنچ گئے. انہوں نے کہا تم دونوں نہ لڑو, یہ میرا مہمان. ابو ذر ادھر میرے ساتھ آ رہے. ابو ذر نے چھال ماری تو اونٹنی سے چڑھ گئی. وہ دن کا ساتھ ہے یہ وہ ابو ذر غفاری ہے, ٹھیک ہے. اور بلال حبشی وہ ہیں جن کو مالک تنگ کرتا ہے تو سرکار چپ کر کے جا کے بیٹھ کے ان کو رات کو ان کا کام ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, چوری ان کا کام کرا دیتے ہیں, وہ کام بہت زیادہ ان کے ساتھ لڑتے. اس کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, یہ سردارانہ منڈا ہے, لیکن غلام دن لا کے کیوں بیٹھتا ہے. غلام کی اوقات عرب میں یا اس زمانے کے پوری دنیا میں غلام کی اوقات پیٹ اینیمل سے نیچے تھی. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پیٹ اینیمل سے نیچے تھی. وہ غلام ہو, لونڈی ہو, عورت ہو, مرد ہو, بلکہ ننگا پھرتا تھا. وہ گلے میں اس کے ایک توق ہوتا تھا, بس یہ ہے. اس کو دوسروں کے بچے, گلی محلے کے بچے تنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ نہیں کچھ کہہ سکتا. عموماً وہ ایسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ دشمن قوم کا بندہ پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ خریدا ہوا ہے, پیسوں میں ایک چیز خریدی ہوئی ہے, بس وہ بیچارہ چل رہا ہے. دوسرے قبیلے نے, ایک قبیلے نے دوسرے سے جنگ کی, ان کے جو جیت گئے انہوں نے ان کے مردوں کو غلام بنا لیا. اس کے بعد ان کے وہ کام کے نہیں, انہوں نے آگے بیچ دیا. اس کی اوقات کوئی نہیں, وہ جنگ ہارا ہوا ہے, وہ مغلوب قوم ہے, ایسے سوچتی ہے, ٹھیک ہے. انہیں جنگوں میں فوجی کے طور پہ تو شامل کر لیا جاتا تھا, اس میں بھی دھیان زنجیریں باندھ کے رکھا جاتا تھا. تو یہ سارا, اور اس میں ایک انسیڈ لاز تھے کہ کسی کا غلام یہ نہیں ہے کہ دوسرا اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے, اس کو آزاد کرا کے بگا دے, نہیں, بلکہ اس کو بھاگتا دیکھے گا وہ بھی اس کو پھینٹی لگائے گا, واپس لے آئے گا. غلام بھاگ رہا تھا, اس کی کوئی اوقات نہیں. اب ان سیدنا ابو بلال کے پاس حضور جا کے راتوں کو ان کا کام بٹا رہے ہیں, ہاتھ بٹا رہے ہیں, اور اسے پتہ نہیں یار یہ بندہ میرے ساتھ یہ کیوں اتنا چھوٹا کام کر رہا ہے, یہ لو لیول کا کام. پھر سرکار جب اناؤنس کرتے ہیں تو وہ تو اب ان کے اوپر مرتے ہیں, جان دیتے ہیں ان کے اوپر. وہ سیدنا بلال جن کو پھر ان کا مالک جو ہے ان کے منہ میں کوئلے بھی رکھ دیتا ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا, اصل کلمہ تھا محمد رسول اللہ. وہ محمد رسول اللہ نہیں چھوڑا انہوں نے. انہی بلال کو وہ کہہ بیٹھے ہیں مدینہ کے دور میں, کوئی غصے میں کسی بحث میں, ٹھیک ہے. وہ ابو ذر غفاری جن کو ہمیشہ حضور نے اپنے اونٹ پہ ساتھ رکھا, وہ اپنا گھر پر چھوڑ آئے ہوئے ہیں نا, ٹھیک, وہ بھی عاشق ہیں ان کے, لیکن عاشقاں آپس سے ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں وہ کہیں کہہ بیٹھے ہیں کالی ماں جا پیچھے. تو سرکار نے جب جلال میں آئے ہیں تو وہ معافیاں مانگتے رہے ہیں. پھر انہوں نے سیدنا بلال سے کہہ رہے ہیں, نیچے لیٹ گئے ہیں کہ میرے گال پہ جب تک تم جوتے سمیت نہیں کھڑے ہوگے میں مانوں گا ہی نہیں کہ تم نے مجھے معاف کیا. میری تسلی نہیں ہوگی, میری ہیوملیشن ہونی چاہیے, مطلب میرے سے یہ چیز نکلنی چاہیے. یہ پیار ہے ان لوگوں کا, ٹھیک ہے. سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اذان ہی نہیں دیتے, حالانکہ اللہ کی ڈیوٹی کرنی چاہیے انہیں, ہم سے نہیں دی جائے. کیونکہ وہ یہ جو آپ نے مؤذن کو دیکھا ہوگا کہ وہ اذان دیتے ہوئے کرتا ہے اشہد ان محمد رسول, ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے, وہ سرکار کو دیکھتے تھے اذان دیتے ہوئے. اب انہیں سرکار نظر نہیں آتی, ان سے اذان نہیں دی جاتی تھی, آواز بھر آ جاتی تھی, چھوڑ دیتے تھے. وہ چھوڑ کے ہی شام چلے گئے تھے, مدینہ میں نہیں رہتے تھے. تو سونے دیا یاداں تنگ کر دی سن, وہاں چلے گئے. پھر کہیں ایک بار خواب میں کہیں سرکار نظر آئے ہیں, جو وہ بھی بڑا مشہور واقعہ. میں ان لوگوں کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے نوٹوں کے لیے لڑنا ہے, ووٹوں کے لیے لڑنا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیوانے ہیں, یہ عاشق ہیں. اب یہ دوسرے کو نہیں نا. ابو عبیدہ نے باپ سامنے آیا, اس کی گردن اتار دی ہے کہ تو سرکار کے خلاف لڑنا آیا, باپ قربان کر دیے, ٹھیک ہے. یہ لوگ ہیں. اب یہ سارے ہی ہیں, کسی نے پورا گھر دے دیا, کسی نے آدھا گھر دے دیا, کوئی بچیوں کے رشتے بھی دے رہا ہے, کوئی سارا کچھ کر رہا ہے, گھر بار چھوڑ کے آ گیا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ دو مہینے کا دھرنا دیا تھا خان صاحب کی پارٹی نے. ان لوگوں سے پوچھیں جو میرے ان میں سے کئی دوست یار تھے, انہیں کہ دوبارہ دھرنا دینے جو گندے بھائی تھا, شکر ہے کہ مکیا, ٹھیک ہے. دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. شعب ابی طالب 3 سال کی ہے, 3 سال کی ہے, اور آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کا بچہ بیمار ہے, آپ کو کوئی دوائی نہیں دے رہا, آپ کا سوشل بائیکاٹ ہے, آپ کے اوپر ایمبارگو لگا ہوا ہے,
آپ کا بچہ مر رہا ہے, آپ کے پاس پیسے بھی آپ نہیں لے کے دے سکتے. آہستہ آہستہ آپ کا اتنا سوشل, کوئی آپ سے تجارت ہی نہیں کر رہا, آپ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ پتے کھا رہے ہیں, جڑیں ابال کے کھا رہے ہیں, بکریوں کی کھالیں ابال کے تو پانی پی رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اور 3 سال انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی حالت میں بی بی خدیجہ جو کتنی امیر تھی, وہ بالکل قسم پرسی کی عالم میں وصال ہوتا ہے ان کا, سیدنا ابو طالب کا ہوتا ہے. یہ جن لوگوں نے یہ اس حال میں نہیں چھوڑا, وہ بعد میں سیٹوں کے لیے لڑیں گے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. ٹھیک ہے, یہ باتیں بعد میں ڈال کے جو ان کے عاشق پیار کرنے والے انہیں لڑا دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں. اب کے لوگ, ٹھیک ہے, اب کے لوگ تو 1400 سال بعد. تو اس لیے میں تو آپ کو, اگر تو مجھے شروع میں کہتا نا میں نے یہ سوال کرنا ہے, میں نے یہ پوچھنا ہے, میری عادت میں اب چونکہ آگے سے ہٹتا نہیں, تو ادروائز میں نے تجھے کہنا نا میرے ہاتھ دیکھ مینو کتنے کسیٹنا پیا. جب یہ 1400 سالوں میں اکٹھے نہیں ہوئے تو میں کر لیں گے, یہ ہونا ہی نہیں چاہتے اکٹھے. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ سوچے بات کو ایک اور کرے. ٹھیک ہے, کیا سرکار انہیں تتر بتر کرنا چاہتی تھی؟ کیا مولا حسین انہیں تتر بتر کرنا چاہتے, حضرت علی نے تتر بتر کرنا چاہتے؟ وہ شروع میں نا آپس میں لڑنا مرنا شروع ہوتے سارے, نہیں. لیکن دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے, جو میں بار بار مثال دے رہا ہوں, کہ وہ نبی ہیں بنی اسرائیل میں, اور وہ کسی بادشاہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, اور پھر لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں کہ پچھلا بادشاہ مر گیا, اب آپ ہمیں بادشاہ ہم میں سے نومینیٹ کرتے ہیں. جب وہ اتنے اچھے ہیں تو انہی کو کہہ دیں کر لیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ نہیں عموماً اس کام میں پڑتے. ٹھیک ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, فیصلہ ایسے کرو. اب لوگوں کا ٹیسٹ ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ ڈنڈا لے کے اوپر بیٹھ جائیں پھر تو ساری حضرت موسیٰ کی موجودگی میں تو کچھ نہیں کرتے تھے. وہ تو جب جاتے تھے طور پہ تو پیچھے سے بچڑے بنتے تھے نا, اور وہ اللہ انہیں دکھاتا تھا کہ یہ آپ کے پیچھے یہ کریں گے, یہ دیکھیں یہ کر رہے ہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا حال تھا. ٹھیک ہے, یہی حال سرکار دو عالم کو دکھا دیا گیا کہ بعد میں یہ بہت کچھ ہوگا. وہ کیوں روتے رہتے تھے؟ چلیں, وہ ہنستے کیوں نہیں رہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیوں نہیں ہوتے رہتے تھے؟ اگر انہیں بتایا, اگر عرب سے ہند سے انہیں ٹھنڈی ہوا آئی ہے, اس پہ تو وہ اتنے خوش ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کرن سے ایک دیوانہ ان کے لیے پیار سے بات کرتا ہے تو اس پہ وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر باقیاں تو بھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی تو کیوں روندے ہو؟ تو وہ روتے کیوں تھے؟ کیا وہ مولا حسین کے لیے روتے تھے؟ نہیں, انہیں وہ ابراہیم نہیں روئے اسماعیل کے لیے تو وہ روئیں گے, اس بات پہ روئیں گے نہیں. وہ امت کی کرتوت پہ روتے تھے, جو اللہ دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھ لینا انہوں نے یہ کرنا ہے. کئی تو ان کی موجودگی میں بھی منافقت کر رہے تھے. یا اللہ سخت غصے میں آ گیا جب. اور سرکار کا ظرف یہاں دیکھیں, سورہ توبہ کے شروع میں رحمان نہیں ہے, وہ نہ رحیم ہے. کیوں نہیں ہے؟ غور کریں, اس کا اینڈ دیکھیں. وہاں جب ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ یا آپس میں بات کی کہ یہ کانوں کے کچے ہیں, اللہ سخت جلال میں ہے. ایون امہات المومنین نے صرف اتنی بات کی ہے کہ وہ بی بی زینب والا تیل نہ لگائیں, تو اماں زینب جو لگاتی تھیں, تو آپ انہیں کہنا کہ مجھے آپ کے بالوں سے بو آ رہی ہے, پھر میں بھی کہوں گی, ہم 2-3 کہیں گی تو وہ تیل نہیں لگوائیں گے. یہ خواتین کی آپس میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کو یہ سخت ناپسند آیا, قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہی از ویری مچ اسٹرکٹ آن دیز تھنگس, اللہ اپنے بندے عاشق اور نبی کے بارے میں. تو سرکار کو وہاں پہ اللہ اتنے سخت لینگویج میں بات کر رہا ہے کہ آپ کا بھی بس نہیں چل رہا کہ اب آپ ان لوگوں کو کسی طرح بچائیں. یہ گھنے اندھیرے گڑھوں میں جنگلوں میں چلے, یہ تباہ ہو گئے, ہلاکت میں چلے گئے, نو وے آؤٹ. حالانکہ نبی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو دوزخ سے بچانا, اللہ کی طرف لانا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بازو بھی جلا لیں نا, اس سے لائٹ جلائیں. آپ اپنے گلے کی پوری طاقت سے چیخ کے بھی ان کو حق بتانے کی کوشش کریں نا, تو میں انہیں اندھا اور گونگا بہرا کر دوں گا, آپ کیا کر لیں. اللہ رادر الٹا جیسے ضد میں آ گیا. مطلب حضور اللہ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, وہ کہتا نہ لاؤ میری طرف, میں نے نہیں آنے دینے. کیوں؟ کس بات پہ؟ یہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے, یہ ابو طالب, وہ ابو لہب کے لیے نہیں کہہ رہا. وہ جنہوں نے اجڑیاں پھینکی ہیں, جنہوں نے پتھر مارے ہیں, جنہوں نے دانت شہید کیے ہیں, ان کے لیے نہیں کہہ رہا. جنہوں نے گالیاں دی ہیں, مجنون کا پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی ہے, ان کے لیے نہیں کہہ رہا. ان میں سے تو کئیوں نے بعد میں آگے کہا مسلمان کو 100 بسم اللہ, وہ آ گئے. ان میں سے کئیوں نے, اگر کوئی بیچ میں منافق بھی رہ گئے ہیں بعد میں کرتے رہے ہیں, وہ بعد میں دیکھے گا.
ان کے لیے ابھی اور تبھی کہہ رہے ہیں. اور یہ کون ہے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کیا کہے؟ نعوذ باللہ یہ کانوں کے کچے ہیں, یہ غلاموں کی بات سن لیتے ہیں, یہ امیروں میں نہیں یا سرداروں میں نہیں بیٹھتے ہیں, یا فلانے غلاموں کی سنتے فلانا, جو بھی بات ہے اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نو وے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے, نو معافی, یہ تباہ ہو گئے. وہاں سورہ توبہ کے شروع میں سورہ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے اس معاملے میں. وہ کہتا ہے میں قیامت تک رحمان ہوں, اس معاملے میں وہ آج بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے, اپنے پیاروں کے معاملے میں وہ نہیں ہے رحمان اور رحیم. ٹھیک. اور لوگوں نے اگر آ کے کہا اس پیغمبر کو, انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے, لوگوں کی انہیں پتہ ہے عادتوں کا, انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ میں کسی بندے کو نامینیٹ کروں اور پھر تم لوگ اس کی بات نہ مانو. تو چونکہ تم لوگ ڈیوائن ہیلپ مانگ رہے ہو, چونکہ تم ڈیوائن رول مانگ رہے ہو, میں اللہ کی طرف سے جو کہ میں جو کہوں گا وہ غلط نہیں ہوگا, تو اب وہ اللہ کا بندہ ہوگا, اللہ کی طرف سے نامینیٹڈ ہوگا, اللہ کے بندے کی طرف سے نامینیٹڈ ہوگا. اگر تم لوگوں نے اس کی حکم عدولی کی تو تم لوگ تباہی میں پھنس جاؤ گے, عذاب آ جائے گا. اس لیے آپس میں کر لو فیصلہ جو کرنا ہے, جمہوریت ووٹ ڈال لو, جاؤ جنوں مرضی بناؤ. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں جی اسلام نے حکمرانی کا سسٹم نہیں دیا, اسلام نے بڑا سیدھا سیدھا سسٹم دیا. اسلام ہے کنٹینیوس چیک, 24 گھنٹے کا چیک صحیح اور غلط کا, اور اس میں کہہ دیا گیا کہ اس کو بنانا جو تم میں سے بہترین ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہے گا میں بہترین ہوں, اسے بھی بات کا نہیں پتا. اسی میں سارا راز ہے. یہ اب جو متقی, اگر یہاں 7 متقی بیٹھے ہوں گے, 7 صحابی بیٹھے ہوں گے نا, تو ان کو کہیں گے جی آپ کو ہم بنا رہے ہیں, وہ کہیں گے میں نہیں بنانا, میں اس قابل نہیں, تو بن جاؤ. کہیں گے میں اس قابل نہیں, تو بن جا, میں اس قابل نہیں, تو بن جا, میں اس قابل نہیں. اور چاروں خلفاء نے کھڑے ہو کے یہی کہا کہ میں اس قابل تو نہیں تھا, تم لوگوں نے مجھے زبردستی یہ بیعت لی ہے, اب اس پہ قائم رہنا. میں تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں اس قابل. ان کی تو عاجزیاں یہ ہیں. لیکن بہرحال ہاں, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اکیلا کہا کہ علی یہ تلوار پکڑو اور یہ خیبر کی طرف جاؤ, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں, آپ سارے کیوں نہیں جاتے. نہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اکیلا, یا ببڑیاں ماری کہ دیکھا میرے بغیر کوئی نہیں گا. نو وے. بس ایک کام ہے, ڈیوٹی ہے, انہوں نے کرنی, انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے. ان کا تو ایمان ہی کوئی اور ہے نا, کھیل ہی ان کا کوئی اور ہے, وہ تو بات ہی سمجھ سے بالا ہو جاتی ہے. وہ بہرحال اب اس نبی کا یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو فکرہ ہے, یہ اللہ نے قرآن کی آیت کا حصہ بنایا ہوا نا, اشارہ ہے کوئی کہ اگر میں نے نامینیٹ کیا اور پھر تم لوگوں نے اس کی اطاعت نہ کی تو پھنس جاؤ گے, تو بہتر اپنا بندہ بنا لو. اب انہوں نے ضد کی کہ نہیں نہیں آپ ہی بتائیں, تو انہوں نے ایک بندہ مقرر کر دیا اور پھر کہا کہ دیکھ لو میں نے کہا اور یہ بنا. اس نے تمہیں کہا جہاد کرو اور تم لوگوں نے نہ کیا. ٹھیک ہے. جان مال کی قربانی دینی ہے نا, اولاد کی, جان کی, مال کی, تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے نا, وہ تو اللہ کے راستے پہ کھڑا ہوگا. اس کے باوجود انہوں نے ضد کی جی ہمارے سے فیصلہ نہیں ہو رہا, آپ کر دیں. اب انہوں نے ایک بندہ نامینیٹ کر دیا. ویسے یہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے کہ ساتھ ہی اس کی حکم دولی شروع ہو گئی. یہ انسانوں کا مسئلہ ہے اور یہی ان کا چیک ہے اور یہی کھیل چل رہا ہے اور یہی اصل ٹیسٹ ہوتا ہے ہر نبی کے بعد. ٹھیک ہے. سرکار اور وہ پھر طالوت جالوت والے واقعے میں آپ دیکھ لیں, جب وہ تابوت سکینہ بھی پھر ملتا ہے اور وہ نشانی بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے سارا کچھ. لیکن ان لوگوں نے اگر اس نے کہا کہ دریا پار کرتے ہو, کہتے پیچھے کیوں نہ رہے. اگر وہ کہتا ہے کہ دریا پار کر کے ادھر جا کے جنگ کرنی ہے, پانی نہ پینا دریا میں سے, پھر پی لیا, مرے ہیں ان میں سے کئی. یعنی انسان نے پنگا کرنا ہوتا ہے نا, کوئی بندہ اپنے آپ کو کم نہیں دیکھ سکتا کہ نہیں یہ بڑا بادشاہ کہتا ہے پانی نہیں پینا کیوں نہ پیویے, یہ بڑا بادشاہ کتوں ہو گیا کہتا ہے گھبرانا نہیں کیوں نہ گھبرائیے. یہ ساری قوم چیز ساروں میں انسانوں میں یہ چیز ہے. اللہ ہی بنا رہا ہے نا, اصل حکمران وہ ہے. آگے وہ جب چلا رہا ہے تو اگر آپ اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو چلا رہا ہے اگر اللہ کے نظام پہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے خلاف پھر کھڑے ہوا. اگر وہ اللہ رسول سے ہٹتا ہے تو مسلمانوں میں یہ کرائٹیریا ہے. اگر وہ اللہ رسول پہ ہے تو اسے غلطیاں ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اسے ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں جو بھی ہے. اب واپس آ جائیں اس جگہ پہ کہ نبی یا اللہ کے بندے کے ہوتے ہوئے وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ رہا. تو یہ لڑائی نہیں ہے مولا علی کی یا مولا حسین کی یا صحابہ کرام کی. ہاں آپس میں مشاورت میں ڈبیٹ ہوتی ہے, مختلف لوگ, آپ کی کوئی رائے, آپ کی کوئی رائے, وہ سب بھی ہوتا تھا. یہ اختلاف حضور کے دور میں بھی تھا اور کہا گیا کہ یہ رحمت بھی ہے. مختلف رائے آتی تھیں, آخری فیصلہ حضور کا ہوتا تھا.
اب حضور سامنے نظر نہیں آتے تھے، اسٹل وہ اسی طرح فیصلہ کرتے تھے کہ اچھا اگر حضور وہ بیچ میں بیٹھے ہوں گے پھر وہ کیسے فیصلہ کریں گے. ان میں سے جو حضور کی سیرت کو جتنا زیادہ جانتا تھا یا جتنا اس عاشق تھا اتنا رانجھا رانجھا کر دی نہیں ماپو رانجھا ہوئی، اس حساب سے فیصلہ ہو جاتا تھا. اور اگر کوئی اسلام قبول کر چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہوا ہے اس نے یا دعوے دار ہے اس کا، لیکن اس کے اندر دنیا کی مال و دولت کی سیٹوں کی ابھی ہوس ہے تو ابھی وہ بات کو پورا نہیں سمجھا ہوا، تو وہ غلطیاں کرے گا. اور پھر جو لوگ اس بات پہ نہیں ہیں اور اسے حق پہ کھڑے ہو کے اس کو غلط سے روکیں گے، وہ ان کو کیوں برداشت کرے گا ملک کے اندر؟ وہ انہیں کہے گا کہ یا تو میرے سرنڈر کرو، میرے انڈر آؤ، یہ تو میں گردنیں اتاروں گا، یا انہیں اس ملک سے بھگانے کی یا نکالنے کی یا ہجرت کرانے کے اوپر ضد کرے گا. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے تو بول دیا، ٹھیک ہے. میرا نظریہ اس سارے میں یہ ہے، وہ واقعہ ہوا کیوں ہوا، وہ اسماعیل علیہ السلام والی قربانی، اس کی جو فل ڈریس ریہرسل ان کی تھی، اس کو 50 سالوں میں شہادت عثمان سے لے کے مولا علی کے دور میں جتنی ان کی آگے بغاوت ہوتی رہی، ان سے لڑائیاں ہوتی رہی، وہ سارا کچھ، اور پھر ان کی شہادت، اور پھر اس کے بعد مولا حسن کی کوشش کہ یہ سب مل جائیں، ان کا پھر امیر معاویہ کو کہنا کہ ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں اور سارا کچھ. اس کے باوجود بیچ میں شرارتی تھے نا، اور شرارتیں ہوتی رہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے گھر سے زہر بھی انہیں دے دیا گیا، یہ بھی ہوا، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ، وہ بھی کہتے ہیں سیدنا زہر دیتا، لیکن اب وہ سید تو نہیں رہا، اس لیول پہ تو نہیں رہا اگر کسی نے ان کو زہر دے دیا تو. یہ ساری ہسٹری اتنی شرمناک ہے، میرے سے بولنے یا پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ یہ سبھی کو پتا ہے. اب ایک بچے کو پیدا ہوتے ساتھ بتایا جاتا ہے اہل بیت میں صرف 5 ہیں، یا پنجتن پاک کا، یا کہا جاتا ہے کہ صرف بی بی پاک فاطمہ کا یا مولا حسن حسین کا، حضرت علی کا پیار، تو ان سے پیار کرتا ہے. اس میں اسے کہا جاتا ہے ان کے دشمن یہ تھے یہ تھے یہ تھے، تو وہ ان کو گالیاں دے گا، ٹھیک ہے. یہ اکٹھے ہو جائیں، اول تو اللہ کے نبی مولا علی یا حضوری کسی نے تبرہ انہوں نے نہیں کیا، نہ وہ گالیاں دیتے تھے نہ کرتے تھے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں پیچھے سے نیا تو نہیں کر سکتا. تو ہاں، آپ نام لیے بغیر آپ کہیں کہ اللہ کے رسول، اس کے اہل بیت کے دشمنوں کے لعنت، میں بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے. ہسٹری میں خود یہ جو اہل تشیع ہیں وہ بھی 100% ہر بندے پہ نہیں ہے. ایون جس نے مولا حسین کا بدلہ لیا، امیر مختار جنہیں کہتے ہیں، کنٹروورسی ہے اس کے اوپر بھی، آدھے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. آپ ہسٹریاں سن کے لڑتے رہیں گے تو وہ جو اتنی بڑی قربانی ہے آپ اس کے ماخذ کو ہی نہیں سمجھتے. ان کی جو ساری سٹرگل ہے وہ حق کے اوپر سٹینڈ ہے، اصل میں نانا کے دین کے اوپر سٹینڈ ہے، اور حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے. اور اس طریقے سے پھر وہ قربانی اصل میں دی گئی ہے 72 فرقوں کی 72 قربانیاں. اعلیٰ ترین نسب مسلمانوں میں کون سا اور نسب ہے؟ سادات سے اوپر کون سا نسب ہے؟ ٹھیک ہے. تو اعلیٰ ترین نسب میں سے 72 قربانیاں، بلکہ 73 میں وہ خود ہیں، نیزے پہ ان کا سارا ہے، وہ دے دی گئیں کیونکہ امت نے یہ کرنا ہی کرنا تھا، تو اس امت پہ عذاب نہ آئے. اب سورہ کوثر کو جو میں اپنی سمجھ بات کر رہا ہوں نا، میں غلط ہوں گا، علماء مجھے سمجھا دیں گے یا بتا دیں گے، یا میں اور کہیں سے بھی پڑھ لوں گا، جتنی مجھے سمجھ آئی ساری ہسٹری اور ساروں کی سن کے میں، ٹھیک ہے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کی یا پاکی عطا کی، تو پاک وہی ہیں، انہی کا خون ہے. اس گھر میں بچہ نور کا، ٹھیک ہے. نور کی کئی فارمز ہیں نا، قرآن کریم بھی ہے، رسول کریم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، سب کو وہ کریم کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. کریم اس کا اپنا نام بھی ہے، اور وہ حضور کو بھی کریم کہہ رہا ہے، رؤوف بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے. وہ شرک ورک یہ جو ہے یہاں سے غلطی ہے. ایک تو لوگ یہ غلطی نہ کھائیں کہ جی وہ بھی عام آدمی تھے. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے جیسے ہی ہیں، مثل تمہارے جیسے ہیں، لیکن اس کو مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بھی کوئی ان جیسا ہے، یہ سمجھے کوئی ہے اتنی قربانیاں دینے والا. اور آپ انہیں کہتے ہیں میں نے آپ کو پاکی دے دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں میری امت پہ عذاب نہ آئے. انہوں نے نہیں کہا حسین کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، میرے بعد بی بی فاطمہ کا گھر کیسے چلے گا، میرے بعد کیا ہوگا. نہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بی بی فاطمہ کو یہ مثال، انہیں آج میں 2 بار ان کا نام لے، بی بی پاک کو جو یہ بتا رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے مجھے ملے ہوگی، 6 مہینے کے اندر وہ پردہ فرما جاتی ہیں، چلے جاتی ہیں سرکار کے پاس. تو جنہیں یہ سب پتا ہے انہیں باقی نہیں پتا. اللہ نے دکھایا سارا کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ سٹل کر رہے ہیں، نہیں آپ انہیں معاف کر دیں. تو پھر جب یہ حضرت عثمان کا بے گناہ خون، حضرت علی کا بے گناہ خون، اول تو یہی کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے.
لیکن جو اللہ کے مین پاتھ سے ہٹنا ہے اس سارے کا، وہ 50 سالوں میں حضور کے پردہ کرنے کے 23 سال کے اندر 23 سال کیا ہوتے ہیں، 23 سال کے اندر ان کی ایک دماد سیدنا عثمان کو بھوک کی حالت میں، فاقے کی حالت میں، روزے کی حالت میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے مسجد میں ذبح کر دیتے ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں نا۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جن کے لیے وہ 100 اونٹوں کا گلا دان کرتے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں بھوک ہے، فاقہ ہے، قحط آ گیا، انہوں نے اپنے 100 بوریاں اونٹ لے آئے، گندم آ گئی، مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں، کنویں خرید کے دے رہے ہیں، اس عثمان غنی کو بھوکا اور پیاسا اسی مدینہ میں ذبح کرنے والے، تو یہ مسلمان ہے؟ تو یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ تو یہ وہ گناہ ہے، احسان فراموشی وہ گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ احسان جتانے کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لاکھوں کروڑوں دے کے اگر تم نے جتانا ہے نا، دلزاری کرنی ہے اگلے کی، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک اسمائل دو، گو آئی ایم سوری۔ تو اسمائل جو ہے نا اس سے بہتر ہے، آپ اس سے معافی مانگ لیں، اسے انکار اس خوبصورتی سے کریں، چاہے آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں جان کے دے رہے، لیکن پھر بھی انکار اس خوبصورتی سے کریں۔ آپ کا ظرف نہیں ہے، آپ بخیل ہیں، لیکن آپ پھر بھی انکار اس خوبصورتی سے کریں کہ اگلے کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کر ہی دی ہے، احسان کر ہی دیا ہے، تو اسے جتانا نہیں ہے، نہیں تو رہنے دو، ٹھیک؟ اور جس کے اوپر احسان ہوا ہے، محسن اور محسن اصل میں زیر زبر کا ہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جس پہ ہوا ہے اور جس نے کیا ہے، ایک محسن ہے ایک محسن ہے، تو وہ احسان فراموشی بھی نہ کرے، اس کو بھی اللہ سخت، یہ شمریت ہے۔ وہ شرک، میں وہ شرک سمجھتا ہوں، کوئی احسان کر کے جتائے، وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ آپ نے نہیں کسی پہ احسان کیا، آپ کو اللہ نے توفیق ہی دی ہے، اصل میں اللہ ہی آپریٹو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہاں سے میں آ گئی، تو یہ ایک ایکسٹریم ہے، اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف یہ شمریت ہے، دوسرا لیول جو ہے کہ اپنے محسن کا نہ صرف احسان فراموشی کرنا بلکہ اس کو جانی مالی نقصان ہی دے دینا۔ یہ ہوا سو کالڈ مسلمانوں سے، سو کالڈ امت سے ہوا۔ یہ سیدنا عثمان غنی، مولا علی، یہ شہید ہوئے، مسجد میں ہوئے، ٹھیک ہے؟ جو خود سارے یتیموں کو کہتے رہے کہ تم لوگ اگر کوئی کہے تمہارا ابو کون ہے، کہنا علی تمہارا باپ ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارا کرنے کے بعد بھی بات نہیں ہضم ہوئی، کیونکہ یہ شمع، یہ نور، یہ جو گھر ہے نا، ان سے آٹومیٹکلی جو ریڈیشن ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ تو وہ جو لوگ صرف سیٹ کے چکر میں تھے یا مذہبی منافرت یا پرانے بدلے لے رہے تھے ان ساتھیوں سے، انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس حد تک بات لے آئے کہ کربلا تک آ گئی بات، اور مولا حسین کو حضور یہ بتا بھی چکے تھے، اور یہ قربانی کا ٹائم تھا۔ اب یہ خون، یہ جو پاک خون ہے، یہ اس ناپاکی کو دھوئے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے وہ قربانی دی ہے، یہ اس قربانی کا مقصد، وہ حضرت اسماعیل والی قربانی، اس کا یہ فل پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے۔ یہاں پہ کوئی بکرا نہیں آیا، یہاں کوئی اونٹ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ یہاں 6 ماہ والے نے بھی ہنس کے تیر یہاں کھایا، چیخ نہیں ماری۔ انہوں نے قرآن اس طرح پڑھا ہوا ہے، وہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، چلتے پھرتے یہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اقبال جو کہہ رہا ہے۔ وہ 6 ماہ والا بھی فیض کہہ رہا ہے، یہاں نشانے اڑ کے تیروں پہ لگے، اس نے تیر یہاں کھایا، اس نے چیخ نہیں ماری۔ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ نہیں ہے کہ چیخ مار دے، یہ اونٹ والا ہے، یہ چیخ نہیں مارے گا۔ اسے پتا ہے کہ یہ اونٹنی چیخ مارے تو وہ پہاڑ مار دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو رحمان ہوں، لیکن وہ اونٹنی کی چیخ سے پہاڑ لرزا اور وہ سمود تباہ ہو گیا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ طائف والوں کو بھی بچانا ہے، انہوں نے ساری امت کو بچانا ہے۔ نانا نے نہیں طائف والوں کو کہا کہ پہاڑ نہیں مارنا، تو یہ تو نانا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، انہوں نے چیخ نہیں ماری، انہوں نے آہ نہیں دی، حتیٰ کہ گلا کاٹ کے کہتے ہیں کہ اگر نیزے پہ سر رکھا گیا ہے، اب تو وہ بول ہی نہیں سکتے، ووکل کارڈز نہیں ہے، سائنس تو نہیں، سائنٹیفکلی تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہوا آ جا نہیں رہی ہے، لکڑی کا نیزہ ہے، اس کی لوہے کی چوب ہے، اور جناب یہ سر انہوں نے بلند کر لیا، کیونکہ سر بلند وہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے ہم نے پاکی عطا کی، تو نماز قائم رکھ۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کو دیکھتے رہنا، اللہ کو دیکھنے کا نام نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اور
اس کو دیکھتے ہی رہنا 24 گھنٹے، یہ قائم نماز ہے. فصلی لربی کا ون نہر، اور قربانی دیتا جا، قربان ہوتا جا میرے پہ. مطلب سامنے حسن مطلق ہے. اگر آپ حسن مطلق کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا مقصد اللہ ہے، اگر آپ اللہ کے لیے دیکھ رہے ہیں، یہی تو اس کا مسئلہ ہے کہ میں کتنا حسین ہوں، میری پہچان کیا ہوئی ہے. تو اگر تجھے میری پہچان، تو نے مجھے پہچان لی ہے، تو بس مجھے دیکھتا رہنا. آپ مس یونیورس کیا کہوں میں اس کو، مسٹر یونیورس وہ ہو، اور آپ پھر چیتے گامے کو دیکھ رہے ہو، اپنے بچے کو، میرے پیسے، میرے مال، میرے، تو پھر وہ حسن کس چیز کا حسن ہوا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی پہچان جنہیں ہے، تو تم نے مجھے دیکھتے رہنا، یہ قائم نماز ہے. تو نے یہ فکر نہیں کرنی میرے بعد کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. میں ہوں، تو مان رہا ہے میں اللہ ہوں، تو پھر میں کروں گا. تو میرے پہ واری صدقے جا، تو وار دے سب کچھ. ٹھیک ہے. لیکن مجھے ثابت کرا کہ میں ہوں. اے بندے، وہ تو نہیں، وہ میں تھا. وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ تیری زبان نہیں، وہ تیری نگاہ نہیں، وہ میں تھا. ٹھیک ہے. اب حسین تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ انا الحق، وہ تو منصور کہہ بیٹھے. ٹھیک ہے. وہ تو لیول اور ہے نا. یہ تو حسین ہے، انہوں نے نہیں کہا انا الحق. مولا علی کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں علی اور حق جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں کہا انا الحق. ٹھیک ہے. لیکن گردن دے دی، سب کچھ دے دیا، بیعت نہیں دی. کیونکہ وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں حق پہ ہوں. حق پہ ایک ہی ہوگا دونوں میں سے. ٹھیک ہے. اعلیٰ و عرفہ، ہائیسٹ حق علی حق. اہل تشیع تو حضرت علی کے حساب سے کہتے ہیں نا، جس کی وجہ سے مجھے بھی کہہ رہے وہ اللہ کا نام بھی العلی ہوتا ہے. اللہ کا ایک نام حق بھی ہے، اللہ کا نام علی بھی ہے، جگہ جگہ قرآن میں وہو العلی العظیم. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ ترین حق، ٹاپ موسٹ ٹروتھ. تو ان ساروں میں سے ٹاپ موسٹ ٹروتھ پہ حسین کھڑے ہیں. اب وہ نیزے پہ سر بھی لگا دیا ہے، تو اب وہ سنا رہے ہیں سورہ حجرات. وہ گالیاں تو نہیں دے رہے، تبت یدا ابی لہب یا تبت یدا ابی شمرن تو نہیں کر رہے عربی میں. وہ سورہ حجرات سنا رہے ہیں، جس میں میسج ہے پھر دوبارہ مسلمانوں کا کہ یار آپس میں دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو، نبی کے فیصلے کے اوپر بات نہ کرو، نبی سے آواز بھی اونچی نہ کرنا. سب چلے جائے گا، سارے اعمال چلے جائیں گے. نبی سے آواز بھی اونچی ہو گئی، اللہ کے بندے سے، عاشق سے، یہی لاز یہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو کراس نہ کرنا. وہ 2 نفل پڑھ رہے ہیں، تم 4 نہ پڑھنے کی کوشش کرنا. ان کے برابر کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو، ان سے پیچھے کھڑے ہو. اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو. کالی ماں دیا پترا، یہ نہیں کہنا تھا، اس لیے آیتیں آ گئی نا. یا ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ بچہ سمجھ جائے گا. آپ کا کیپٹن تھا، کرکٹ کیپٹن، اس نے اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں آج سے چند سال پہلے، 1-2 سال پہلے، ایک پلیئر کو، ان کے کالے پلیئر کو کہہ دیا تھا کالی ماں لے، تیری ماں نے جادو کیتا ہے، کالی ماں نے. کچھ ٹیم میں نہیں ہے بیچارہ، پرفارم بھی صحیح کر رہا ہے، عاشق رسول نعتیں بھی پڑھتا ہے. غلطی ہو گئی ہے اس سے، میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں اللہ سے، لیکن غلطی تو ہوئی اس سے. تو جن کی نعتیں پڑھتا تھا وہ تو نہیں پسند کریں گے. تم میں سے کالے کو گورے کو، گورے کو کالے کو، کسی پہ کوئی فوقیت نہیں. ایسے ہی ہے. اس پہ ہم ڈٹ جاتے ہیں، او جی سارے ہی برابر ہیں. حضور کیسے قرآن سے ڈیفرنٹ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو دھیان سے دیکھیں. قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم سے ساری اولاد پیدا کی، سارے برابر ہیں، لیکن میں نے ان میں کچھ پیغمبر بنائے، ان پیغمبروں میں سے بھی میں نے کچھ کو فوقیت دی. میں نے آل ابراہیم کو فوقیت فضیلت دی ہے، میں نے آل عمران کو دی ہے، میں نے موسیٰ کو دی ہے، میں نے محمد کی آل کو فضیلت ہے، یا ابراہیم کی آل کو فضیلت ہے. تو یہ فضیلت نہیں آپ ان سے لے سکتے. تو یہ اونچے ہی رہیں گے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو یہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہے، جنہیں اس نے اونچا کر دیا. عالین جو ہیں یہ اوپر ہی رہیں گے. اور اس کو مثال ایک چھوٹی پہ بھی لے آیا ہے، جیسے میں نے خامند کو بیوی پہ فضیلت. اور تمنا بھی نہ کرنا، یہ ورڈز ہیں اللہ کے قرآن میں. وَلَا تَتَمَنُّوا، تمنا بھی نہ کرنا کہ تم ان کے برابر ہو. اب اس میں اور کیا سمجھنا رہ گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ وائلیشنز ہوتی گئیں اور 50 سالوں میں حال یہ ہو گیا کہ قربانی لازمی ہو گئی، نہیں تو معافی نہیں ملنی تھی، عذاب ہی آنے تھے. ٹھیک ہے. اور لوگ کچھ کا کچھ کرتے. قرآن نے تو وہی رہنا تھا. ٹھیک ہے. حضرت علی کے دور میں ہی ہوا ہے نا.
کہ کسی کپل نے آ کے شکایت کی ہے دوسرے شہر سے, مصر سے شاید آ کے, کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا لیکن اس اسپرٹ میں تو نہیں تھا جس میں سیدنا علی یا سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر یا جو صحابی حضور کے ساتھ, سیدنا بلال جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کا وہ واقعہ بیچ میں, یا اس طرح کے عاشق ہیں کہ انہیں حضور کے خواب میں نظر آیا کہ بلال تو نے ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے, یہ مدینہ نہیں آیا. اب وہاں سے بھاگے ہیں شام سے اٹھ کے, ٹھیک ہے, کتنا فاصلہ ہے پتہ نہیں, رکے ہیں راستے میں نہیں, روتے, اور جب مدینہ میں انٹر ہوئے ہیں تو آوازیں لگائی جا رہے ہیں کہ یا رسول میں آ گیا ہوں. کسی مولوی نے نہیں کہا کہ یہ یا رسول کیوں کہہ رہا ہے, یہ رسول کو آوازیں کیوں دے رہا ہے, یہ تو فرق کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اور آ کے اوپر گر گئے ہیں اور روئی جا رہے ہیں. تربت ہوگی اس وقت مٹی کی جیسے بھی ہے سرکار کی, روئی جا رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں, ہلکان ہو گئے ہیں, لوگ بھی رونا شروع ہو گئے ہیں, پورا مدینہ نکل آیا ہے. یہ ان کا عشق, ان کا جو تھا, ٹھیک ہے. اب وہ چپ ہی نہیں کر رہے. آخر کار کسی نے یہ حل نکالا, مولا حسین کو اور حسن کو ہی کہا کہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے نہیں کرنا, آپ لوگ انہیں فرمائش کریں کہ یہ اذان دیں, یہ اذان دیں گے تو رونا بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی بہانے اذان بھی, اذان بلالی سنے ہوئے مدینہ کو مدتیں گزر گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہی ہوا ہے, حضرت حسین نے یا حضرت حسن نے آ کے انہیں فرمائش کیا کہ چچا اذان تو دے دو. پتہ نہیں کون سی اذان کا ٹائم تھا, یا ویسے ہی اذان دے دے, ٹھیک ہے. اور یہاں غلامی نظر آ نہیں رہی ہے آپ کو, اس لیے میں کہتا ہوں مجھے مسلمانی کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے. آپ شیعہ سنی سمجھتے ہیں, مجھے سنی شیعہ سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کون کیا سمجھتے ہیں, مجھے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے اللہ, اللہ کا نبی, ان کے پیارے, ان کے پیاروں کے جو غلام ہیں نا, بلکہ غلاموں کے جو غلام ہیں, انہوں نے میرے سے بڑا پیار کیا, وہ مجھے بڑا پیار دیتے ہیں, میرے لیے یہ کافی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہی نہیں میں کیا ہوں, مجھے اپنی پہچان کا کوئی رولا نہیں, مجھے وہ پہچانتے ہیں کافی, ٹھیک ہے. تو اس غلام کو, اس یار کو کیا کہوں میں انہیں, مولا بلال کو, کہ ان دونوں نے کہا ہے اسی حالت میں کہ چچا اذان ہی دے دے. وہ اذان دینے کھڑے, انہیں نہیں انکار کیا, اذان دینے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ آیا ہے کہ جہاں آیا ہے اشہد ان محمد, تو وہ گر گئے, کیونکہ سرکار اس طرح جسمانی طور پہ نظر نہیں آ رہے نا, ٹھیک ہے. اور روتے ہوئے چیختے ہوئے واپس شام پھر چلے گئے. اب ان لوگوں نے پیسوں کے لیے لڑنا ہے, نوٹوں کے لیے, سیٹوں کے لیے لڑنا ہے, یا باغوں پہ لڑیں گے, نو وے. اب وہ واقعہ کربلا ہو جاتا ہے. مولا حسین نے تو نیزے پہ بھی قرآن ہی سنا دیا, سورہ حجرات سنا دی. 11 حکم ہے, علماء کا کام ہے بار بار ہمیں بتائیں کہ یار یہی کر لو, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ وہ سچ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے, ٹھیک. یار ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام نہ رکھو, ایک دوسرے کی توہین کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر دو بھائی لڑ پڑے تو یار ان کی صلح کرایا کرو, مٹی کا تیل نہ اوپر ڈالا کرو, ٹھیک ہے. اور اگر صلح کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے, جیسے حضرت حسن نے صلح کی تھی, اور اس کے بعد بھی ایک پارٹی اگر زیادتی کرے تو پھر جو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دو, زبردست کا ساتھ نہیں دو. لوگ یہ سبق بھول گئے ہوئے تھے, وہ 72 رہ گئے ہوئے تھے صرف, ٹھیک. تو اس کو وہ شاعر کہہ رہا نا کہ سوکھی لکڑی سوکھا پوست, خون نکل گیا ہوا نا سارا, اکڑی ہوئی ہوگی زبان بھی, ہر چیز گوشت اکڑ گیا ہوگا سارا. سوکھی لکڑی سوکھا پوست, کہاں سے آ رہی ہے آواز ہے دوست. اب کون بول رہا ہے, ابھی بھی نہیں سمجھ آئی, ٹھیک ہے. یہ ہے واقعہ کربلا, یہ ہے, یہ کرکس اس کا. اور اگر اگلے دن کوفہ میں گئے ہیں, کوفہ والے شروع ہیں, ہائے ہم نے تو آنا تھا, ہم تو صبح آ رہے تھے, ہم نے پہنچنا. بیچ میں کئی ایسے تھے, کئی جینون شرمندہ تھے, کئی ابھی بھی بس کر رہے تھے. تو وہاں سورہ کہف سنائی ہے انہوں نے. سورہ کہف کیوں سنائی ہے؟ دجال کا دور آ گیا تھا, جمعہ تو گزر گیا ہے, تو ہفتہ ہے اس دن. تو اگر وہ غارے اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال بعد آ سکتے ہیں, تو یہ تو شہید ہیں, یہ تو شہیدوں سے اوپر درجے ان کے ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہیں, یہ صدیق بھی ہیں, یہ سارا کچھ ہی ہے, یہ نہیں واپس آ سکتے. تو کوفے والے پھر نہ آئے تو پھر, تو اس لیے انہوں نے سورہ کہف سنا دی ہے کہ یار اسی اتھے ہی ہیں, اسی نہیں کتے گئے, تو اسی کتنے آنا ہے,
ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਆਓ, ٹھیک ہے. اور اللہ کا گلو ہمیشہ کلیل ہی رہا ہے. یہ میری ساری اپنی سوچ ہے. اس میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے, لوگوں کے اپنے اپنے علم بہت بڑے بڑے ہیں, ان کی ہٹیاں بھی بڑی ہیں. جب یہ واقعے کے کتنے عرصے کے بعد جس وقت پہلے تو یزید کے بیٹے نے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کیا, اس نے چھوڑ دیا, میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. اس میں پڑھیں کیا ہے, کیوں چھوڑا اس نے. اس کے بعد بنو امیہ میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز, ان کو ساری کہتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے بڑی جسٹس سے حکومت کی ہے. لیکن جب بنو امیہ خود ہی جانے لگے ہیں, یا آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھی ہے, اور بغداد دارالخلافہ بن چکا ہے, اور اب یہ خطرہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کسی وقت بھی لوگ اکٹھے ہو کے جو سو کالڈ حکمران بنے ہوئے ہیں ان کو پھینٹینا لگا دیں, اور اصل حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ وہ کون لوگ شہید ہوئے, کیا کچھ ہوا, کیا نہیں ہوا, اصل حق کیا تھا. کیونکہ ان میں امام زین العابدین رہ گئے, پھر ان کی اولاد آگے سے امام جعفر, امام باقر, یہ سارے وہ تو ایک امام ذرا بڑا ہو گیا نا. سادات کی نسل تو وہی ہے, اور صحابہ کرام میں سے بھی کئی جو صحیح پاتھ پہ تھے ان کی اولادیں وہی ہیں. حق تو وہی رہے گا نا. ٹھیک ہے, تو جو بادشاہ سلامت ہے جو اپنی مرضی کے فتوے لے رہے ہیں, جو ان چکروں میں ہے کہ جی قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے, اور یہ خلیفہ کے انڈر ہے یا نہیں ہے, انہیں کیا لگے اصل حقیقت سے. ٹھیک, تو وہ ان لوگوں کو بھی شہید کراتے رہے ہیں, تو وہ قربانی چلتی رہی ہے, وہ آج تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ قربانی لازمی نہیں کہ ہر بار گردن ہی دی جائے. ٹھیک ہے, کبھی کیریئر چھوڑنے پڑتے ہیں, کبھی کاروبار, کبھی ملک چھوڑنے پڑتے ہیں, کبھی اولادیں, کبھی سب کچھ. تو اللہ کے جتنے آگے بھی جو فقیر ملنگ آتے ہیں, سادات میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو بھی ہوتا ہے اللہ نے جس سے بھی ڈیوٹی لینی ہوتی ہے, اب ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا. لوگ خود ہی اس کے گرد اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ سورج دلیل نہیں دیتا. ٹھیک ہے, دنیا ان کی مجبور ہوتی ہے, دنیا ان کے پیچھے آتی ہے, لیکن دنیا ظالم بڑی ہے. یہ جو ہی یہ ان کا مقصد حل ہوتا ہے, یا تو ان کی لسٹیں نہیں پوری ہوتی, اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ہم اس سے اچھے ہیں, ان کو یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا یہ حق کو مینیپولیٹ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں, اپنی مرضی کی ساتھ ڈالتے ہیں, اس بندے نے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے, چاہے وہ شمس ہو, چاہے وہ سرمد ہو. ٹھیک ہے, اس کی کھال کھینچ دو یا گردن کاٹ دو, اس نے ڈٹنا ہوتا, وہ تو ڈیوٹی دیتا ہے. لیکن ویسے ان میں سے کوئی کلیم نہیں کرتا, خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا ٹوٹل مجھے نہیں پتا تیری تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی, میں نے اپنی سمجھ بتایا. نہیں بلکہ تسلی کیا, میں یقین مانے کہ جس طرح میں چاہ رہا تھا نا کہ, اور بہت ساری باتیں ہم نے بھی بہت سے جمعے پڑھے ہیں, اور اب انٹرنیٹ پہ بہت ساری یوٹیوبیں دیکھی ہیں. میرے یہ فکریں بھی بیچ میں ڈال دیں, یہ کسی عالم کا بیان نہیں ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے, یہ میری اپنی سمجھیں ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں. آپ سب پہ لازم ہے کہ اپنی تحقیق کریں. اگر میں نے قرآن میں سے کچھ بھی غلط کہیں کہہ دیا, آپ لوگ اپنا پڑھیں, لیکن کسی ایک تفسیر کو نہ پکڑ لیں. آپ اللہ سے کہیں جس نے خود کہا کہ میں اس کی تفسیر خود کراؤں گا. آپ سورہ رحمان ہی 7 دن سنیں اور اسے کہیں کہ یا اللہ مجھے بتا. وہ بتائے گا تب کہ پھر آپ کو اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اس پہ چلنا پڑے گا. ہم لڑکھڑا جاتے ہیں, ڈگمگا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نہیں اسے کہا مجھے بتا, میں تو اپنی دیوانے کی باڑ ہے جو ہانکی جا رہا ہوں. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کی کوئی ذرا سی بھی دل آزاری ہوئی, اگر آپ, میں نے کوشش کیا میں کسی کے مذہبی کنسیپٹس کو نہ ٹچ کروں, اور میری اپنی جتنی سمجھ ہے میں نے وہ شاید بولی بھی اسی لیے ہے کہ اس میں اگر کوئی خامیاں ہوں گی, کوئی کمیاں ہوں گی, کوئی کجیاں ہوں گی, تو آپ میں سے جو صاحب یعنی علم ہے وہ مجھے بتا دیں گے, مجھے صحیح کر دیں گے جہاں سے میں غلط ہوں. میری کوشش ہے ہم سب اکٹھے رہیں, لیکن اللہ کی جو مرضی ہے چلنی وہی ہے. ٹھیک ہے, وہ حق بھیج چکا ہے انسان کی طرف سے ایک قسم کا. اس میسج کے کیس میں وہ فارغ ہے, وہ اپنا فائنل میسج دے چکا ہے. اب اس میسج پہ عمل ہمارے ذمہ ہے. ہم انہی بحثوں میں, انہی لڑائیوں میں پڑے رہتے ہیں. اور مولا حسین کا غم, ان کا غم اس امت کا غم تھا. ان کا غم اپنے بچوں کی جانے جانا یا یہ سارا نہیں تھا,
ان کو ان کی جانوں کی پرواہ ہوتی تو وہاں سے نہ نکلتے. ٹھیک ہے, وہ خلتیں لے کے وہ بھی بیٹھ جاتے. نہیں, ان کا غم اس امت کا غم ہے, نانا کے دین کا غم ہے, اللہ کی توحید کا غم کہتے ہیں احساس کو, حق کے اوپر ڈٹنا ہوگا. ہم میں سے کتنے ہیں جو سجدہ شبیری کر سکتے ہیں یا حسینیت پہ لبیک کہنا آسان ہے, نعرے مارنا آسان ہے, لیکن آپ کی جو دن رات کی لائف ہے, ہماری سارا دن کی جو زندگی ہے, ہماری نوکری ہی ہے, ہمارے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, سڑک کے اوپر چلتے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ ٹریفک میں ہم کتنا عدل پہ رہتے ہیں, کتنا دوسروں کے حق کا احساس کرتے ہیں, کتنی قربانی دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہم عدل نہیں کر سکتے, ہم احسان کہاں سے کریں گے؟ اور اگر ہم احسان کر دیں تو ہم جتا دیتے ہیں, ہم قربانی کہاں سے دیں گے؟ قربانی کے بعد تو بندہ رہتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ کسی کو جتائے یا نہ جتائے, اس کا ذکر تو وہ خود کرتا ہے. ویسے یہ جو بحثیں ہیں نا, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, وہ صحیح ہے کہ ہم صحیح ہیں, یہ سارا ذکر حسین ہے. اللہ نے ان کا شور ڈلوانا ہی ڈلوانا ہے. انہوں نے تو اپنی طرف سے انہیں جنگل میں بے آب و گیا جگہ پہ پکڑ کے وہ ان 72 لوگوں کو اپنی طرف سے ختم کرنے کی کوشش کی. بات ہی ختم ہو جائے گی اور بس جی کہہ دیں گے جی ڈاکو پہ گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا جی, کوئی حادثہ ہو گیا. اس وقت کون سا سیٹلائٹ تھا یا میڈیا تھا؟ آج نہیں پتہ چل رہا, آج نہیں پتہ چل رہا نا. سیٹلائٹ کے دور میں وہ ڈرون سے آپ نے دیکھا وہ کہاں کسی جرنیل کو, ایران کے جرنیل کو کہاں مار دیا انہوں نے, طالبان کو انہوں نے کہاں کہاں چھپے ہوئے بھی وہ ٹریس کر لیتے تھے. کئی جن کے پاس سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے, کئی طریقوں سے انہوں نے, کبھی موبائلوں سے, کبھی کہیں سے, جن کے پاس بھی ہے. اب پتہ نہیں ڈر ہے یہ چپیں جو ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے, ویکسین ہو رہی ہے, یہ جو کچھ ہے, اس سارے کے باوجود ابھی آج سے 14 سال پہلے, 14 بھی نہیں ہوئے, 13-14 سال پہلے بے نظیر شہید ہوئی ہیں دن دہاڑے. ٹھیک ہے, دنیا جہان کا سیٹلائٹ میڈیا این اس وقت کیمراز آن تھے. ٹھیک ہے, سیٹلائٹس آن تھے. آپ نے جا کے ٹریک کر لیا K2 پہ ستپارہ کی لاش. ٹھیک ہے, آپ نے سارا کچھ ڈھونڈ لیا. اس کے بعد آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بلا لی, ساتھ آپ نے UNO سے ہیلپ مانی, یعنی دنیا کے بیسٹ ڈیٹیکٹیوز, بیسٹ پولیس وہ بھی آ گئی. ان کے اپنے خامن صاحب صدر پاکستان ہے, یہ نہیں ہے کہ پرچہ ہی نہیں کٹویا. ٹھیک ہے, ان کا بیٹا جوان ماشاءاللہ سندھ میں تو جب تک بدلہ نہ نہیں گھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ حکمران, مطلب وہ سارے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں مسئلہ نہیں کہ اسے تھانے دار نے باہر کھڑا رکھا, چلے کدھر آ گئے ہیں. ہم جیسوں کو اپنی پرس کٹ جائے, جیب کٹ جائے تو وہ نہیں ہم رپورٹ درج کرا سکتے. وہ تھانے میں FIR کٹوانا خدا نہ خاصا, جس کی کبھی تھانے گیا تو اسے پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے. وہ حکمران ہے, وہ سارا کر کے کیا دنیا کوئی مائی کا لال بے نظیر کی شہادت کی 100% ٹرو سٹوری بتا سکتا ہے, اتھینٹسٹی سے کہہ سکتا ہے؟ ماں سوائے انہوں نے جنہوں نے مارا ہے, جنہوں نے پلان کیا انہیں تو پتہ ہے, لیکن ہم سارے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں. ان میں سے بھی سر کہتے ہیں کہ جنہوں نے مارا ہے نا, شاید اس طرح کا پلان تھا کہ ان کو مارنے کے لیے بھی کچھ لوگ تھے. نہیں تو وہ مارے گئے ہیں نا, یہی ہوتا ہے. ان کو بھی نہیں شاید پتا ہوگا کہ جیسے لیاقت علی خان کو جس بندے نے گولی ماری ہے, ساتھ ہی اس کو پیچھے سے ایک نے گولی مار دی ہے, وہیں پہ ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا پلان, کاؤنٹر پلان, یہ سارا تیار ہوتا ہے. وہ تو چلے جس کا ہوگا. تو یہ واقعہ جو اتنا دن دہاڑے اور سیٹلائٹس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں ہو رہا ہے, اس پہ ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اور 100% ٹروتھ سے نہیں بتا سکتے. اور ان کے خامند نے 5 سال تحقیق بھی کر لی اور بیٹے نے بھی کر لی اور سارا کچھ کر لیا. 100% ٹروتھ آپ کے سامنے نہیں ہے. اگر وہ انہیں پتہ ہے اور وہ نہیں بتاتے تو وہ بھی دیکھ لیں کیا مصلحت ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ 1400 سال سرکار دو عالم کے پردہ فرمانے سے لے کے آج تک یہ جو کچھ آپ کے پاس آتا گیا اور جاتا گیا, اس کے اوپر اگر آپ لڑتے رہیں گے ڈیٹیلز پہ تو آپ, اور ہر ایک یہی کہے گا ہمیں صحیح پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے قرآن کو پکڑیں, ایک اللہ, ایک نبی, ایک قرآن. ٹھیک ہے, اور اہل بیت کی جو سیرت, ان کا جو پریکٹیکل ہے, مولا حسین کا جو پریکٹیکل ہے, ان کے گھر والوں کا جو پریکٹیکل ہے, اس سنت کو اپنائیں. بڑا مشکل کام ہے حق پہ کھڑا ہونا, قربانیاں دینا. چلیں قربانیاں نہ دیں تو کبھی کبھار احسان کر دیں تھوڑا بہت, کسی وہ بھی نہیں کر سکتے, جتانا نہیں ہے احسان. میں کہتا ہوں معاف کر دے, کہتے برافت کیوں کر دیے معاف, تو اللہ کے لیے معاف کر دے تو یہ احسان ہے, انہیں نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا حال ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس نے بچپن میں ایسے کیا تھا, مولیسٹ کیا تھا, میں کیسے چھوڑوں. ٹھیک ہے آپ کی بات. انہوں نے ہمارے 2 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, انہوں نے 1 مربع ہمارا لے لیا, ہم تو یہ نہیں چھوڑ رہے. ٹھیک, تو اللہ کہہ رہا ہے میری خاطر چھوڑ دو گے تو یہ احسان ہے.
تو احسان چھوڑ پھر عدل، ہم تو عدل ہی نہیں کرنے پہ تیار ہیں. آپ سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی اپنی ججمنٹ کیا کریں آپ کتنے عدل پہ، آپ کتنا اپنی لین میں رہتے ہیں، آپ کتنا دوسروں کو راستہ دیتے ہیں، آپ کتنا درمیان کی اسٹریٹ لائن کو کراس نہیں کرتے. جب آپ جلدی میں ہوتے ہیں اپنے رکشے کو آگے جانا، آپ پرلی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرانہ جبھے، مجھے نہیں پتا این نہیں بڑا ہے. اللہ ہے، نبی ہے، علی ہے، ولی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں آج بھی تو کوئی داتا صاحب ہوں گے، آج بھی تو کوئی لال شہباز ہوں گے، آج بھی تو کوئی بابا فرید گنج چکر ہوں گے. تو آج بھی کوئی اللہ کے ولی ہیں، انہیں تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے شیوا کو اپنائیں. میرے پہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس نے مجھے بابا ہی سے ملوا دیا. چاہے میں پھنس کے ملا، بیماری کے لیے ملا، ایک کام انہوں نے بتا دیا، میں نے وہ بتانا شروع کر دیا. مجھے یہ جتنی سوچ آئی ہے اس میں سے آئی ہے، نہیں تو اس سے پہلے میں بھی بہت کٹڑ یہ تھا، کٹڑ وہ تھا، ویسے کرتا تھا اور اپنے تھوڑے سے علم پہ ہی اکڑا رہتا تھا کہ ہمیں پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن اللہ کریم ہی جانتا ہے حق اور سچ کیا ہے، اور وہ حق والوں ہی کے ساتھ ہے، اور حق پہ ہی ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ خوبصورتی ہی آپ سے بات کرنے کی یہ ہے کہ چونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ عالم نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے کوئی باعث نہیں لی ہوگی. شاید علماء کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی ایک سائڈ پہ رہنا ہوتا ہے. کیوں مجبوری ہوتی ہے؟ حضرت علی کے دور میں ایک کپل آیا ان کے پاس مصر سے. میں اگر شہر ادھر ادھر ہو جائے تو ہسٹری باقی آپ لوگ خود ٹھیک کر لیجیے گا. میرا ایک دوست کہتا تو ہم بات سناتے ہوئے کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہو کہنا طریقہ آپ ٹھیک کر لیو، گل سنو. تو وہ ڈاکٹر عشرت علی ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر. تو وہ کپل آیا، انہیں آ کے کہا ہے دارالخلافہ میں کہ جی غصے میں میاں نے طلاق کہہ دی ہے. اب جو ہمارا فار ایگزامپل اگر وہ مصر کا تھا، جو قاضی تھا، مفتی تھا، عالم تھا یا حکمران تھا، جو بھی حضرت علی نے جس کو ڈپیوٹ کیا ہوا تھا یا اس علاقے کے جو ڈپیوٹڈ تھا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. لیکن ہم آئے ہیں بصرہ کے عالم کے پاس، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی ہے. انہوں نے ان دونوں کو بلا لیا، انہوں نے کہا کہ یہ کپل ہے، یہ مسئلہ ہے، بتاؤ. قرآن کی روح سے، قرآن ہی تھا نا اس وقت، تو قرآن کو ہی مانتے تھے وہ. ٹھیک ہے، حدیث کی کتابیں بھی 200 سال بعد کمپائل کی گئی ہیں. جو باقی فقہ ہے سارا، وہ تو پھر علماء آگے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے سے آگے نریشنز ہے. جو مین میسج قرآن ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی تم فیصلہ دو. بصرہ والے نے کہا شاید نہیں ہوئی ہے. دوسرے جو تھے اسکندریہ کا یا جہاں بھی مصر کا جو تھا، قاہرہ کا ہوگا، اس نے کہا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ایک قرآن ہے، فتوے دو کیسے دے رہے ہو، اپنی اپنی دلیل دو. اس میں سے وہ ایک ڈنڈی مار رہا تھا، شاید اس نے وہ عورت کو کہہ بھی دیا ہوا تھا، یا انہیں کہہ دیا ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے، انہیں حلالہ میرے نہ کرو تو بات کر لے، یا جو بھی اس کا مقصد تھا. انہوں نے گردن اتار دی اس کی. مولانا یوسف گردن اتار. بالکل واقعی یہ علماء اللہ معاف کرے اتنا خطرناک کام ہے یہ جو کرتے آ رہے ہیں. یہ علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے. یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے. یہ تو وہ جب بددیانتی کر دے گا، ٹھیک ہے، تو وہ تو اپنے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کریم ہم سب کو جو ہے نا بس معاف کرے. اور آپ قرآن پڑھا کریں، اس میں غور کیا کریں ترجمے سے، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. چاہے ایک ایک آیت پڑھیں، آپ کے عمل کا حصہ ہو تو اگلی آیت پہ چلیں، پھر عمل کا حصہ بنے تو اگلی آیت پہ چلیں. اس طرح آپ کو قرآن کے اوپر عمل سیکھتے سیکھتے 23 سال لگ جائیں تو گھبرانا نہ. 23 سال میں ختم ہو جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، میرے سے تو ابھی تک ایک آیت نہیں ختم ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کا فرق ہی نہیں سمجھ آتا. رحمان مہربان، رحم کرنا تو ایک ہی بات لگتی ہے، لیکن رحمان پہ پوری ایک آیت ہے، پوری ایک سورت بھی ہے. کیا ہے اس میں؟ اور اس میں حروف مقطعات 6 ملا کے یہ 7واں رحمان اس نے لفظ بنا دیا. الف لام را ہا میم نون، 6 اشارے یہ ہیں، پھر ان کو ملا کے 7واں اشارہ الرحمان ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس میں غور کریں، پھر اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں، اس کے عامل بنیں، پھر اگلی آیت پہ چلیں. ہم 10 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا علم آ گیا ہمارے میں، یا نعوذ باللہ ہم ان کے برابر ہو گئے ہیں. پریکٹیکل ہمارا ان کے ایک دن کے برابر نہیں ہوتا.
یا ویسے چلے تسبیحاں بہت شروع کر دیں گے، اقیم الصلاۃ پہ بہت زور ہو جائے گا، ہم 8 نمازیں شروع کر لیں گے، اور وہ آت الزکاتہ پیچھے رہ جائے گا، وہ سال بعد 2.5 روپے ہی دینے ہیں، نہیں وہ بھی پھر 100 روپیہ دیں، 100 کا 100 دیں اس کے راستے پہ۔ سرکار رات سونے سے پہلے سارا گھر خالی کرتے تھے، بینک بیلنس سارا خالی کر دیتے تھے، اگلے دن ہو نہ ہو، چاہے کسی صحابی نے 100 بوریاں گندم بھیج دی ہے، چاول بھیج دیے، آٹا بھیج دیا کہ فاقہ سرکار کر رہے ہیں، میرے پاس ہے یہ رکھیں، اسی دن بانٹ کے اگلے دن پھر فاقہ ہے، اللہ دے گا۔ ہم میں سے کون کون یہ کر رہا ہے سنت پوری؟ یہ کر نہیں رہے، سکی نمازاں کری جاؤ، آج 100 وری ہے، لاکھ وری ہے، تو پھر دوسروں میں خامیاں دیکھنی شروع کرو، یہ نہیں پڑھتا، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، اس کی ہے نہیں ہے، اس نے شلوار اونچی پہنی ہوئی ہے، اس نے نیچی پہنی ہوئی ہے، یہ قلب سخت کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا سخت ہو گیا تھا، وہ سب سے بڑا عابد تھا، اس نے آج تک شرک نہیں کیا، اس نے آج تک شرک نہیں کیا اور نہ ہی منافقت کی ہے، کھلا کھلا دشمن ہے، اور اس نے شرک نہیں کیا، ایک شرک کی معافی نہیں ہے نا، لیکن اس نے آدم میں خامی دیکھی ہے، بس اتنا ہی کہا، یہ تکبر کیا ہے، سرکشی کی ہے۔ عاجزی میں رہیں اور پیار بانٹیں، پیار بانٹیں، یہی میسج مولا حسین کا، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، بس ان کے پیاروں سے پیار کریں آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن گلاب کے ساتھ گلاب کی 5 پنکھڑیاں اندر والی، باہر والی 12-14 پنکھڑیاں، نیچے بھی 4 ہری پنکھڑیاں بھی ہوتی ہیں، پھر کانٹے بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، جڑیں بھی ہوتی ہیں، پھر اس کے ارد گرد مسائل، جھاڑ پونچھ بھی ہوتا ہے، تتلیاں بھی ہوتی ہیں، بھنورا بھی کبھی آیا کبھی چلا گیا، پروانے بھی، یہ سارا باغ کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ایک میرے اندر سوال ہے، میں علماء سے تو اب ڈر کے کرتی نہیں ہوں اس طرح کی بات، لیکن میں سوچ رہا ہوں آپ سے انشاءاللہ کرتے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ شاید کسی دوست سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں کہیں سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے آل رسول پہ یہ ظلم کیا کہ اتنے لوگوں کو ان کا گھرانہ شہید کر دیا، ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، اور جو اس کے مقابلے پہ جو لشکر تھا وہ خود کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ نہیں، یہ بالکل ایسے ہی تھا، ان کی داڑیاں بھی تھی، ماتھوں پہ محراب بھی تھے، علماء تھے ان میں، فتوے بھی انہوں نے دیے کہ وہ غلط ہوں، صحیح ہے، سب کچھ تھے، وہ سچویشن ایسی ہو گئی نا، جی بالکل، حج بھی کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ظلم کیا اتنا بڑا، ہو گیا نا ان سے ظلم ہو گیا، تو ان کی بھی تو نفس بڑی ظالم چیز ہے، ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی اس وقت بھی، اور اب بھی وہ نسل بڑھ بڑھ کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں میں ہو گئے ہوں گے، تو وہ ظالموں کی نسلیں بھی آج بھی موجود ہیں، اور مظلوم جو ہیں، جو حق پہ تھے وہ بھی آج موجود ہیں۔ تو ہم یہ آج کی دنیا میں ایسے لوگوں سے کیسے اپنے آپ کو مطلب ایک فرق کریں یا بچا کے رکھیں، ان کو کیسے پہنچانے، جو آج بھی جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، نمازیں پڑھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ اسی ظالموں کا تسلسل ہوگا، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ اپنے آپ سے بچیں، میں تو خود ظالم ہوں، تو میں اب آپ کو کیسے بتاؤں، میں تو اپنی جان پہ ظلم کرتا رہتا ہوں، یہ بھی تو ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی سخت ہوتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا، یا ڈنڈی مار جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہیں دوسروں کا حق مار جاتا ہوں، میں نے کہا نا، سڑک پہ مار جاتا ہوں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے مار جاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کئی بار نہیں پڑھا سکتا اس لیول پہ جو پڑھانا چاہیے، مریض کو دیکھتے ہوئے ڈنڈی مار جاتا ہوں، تو ظالم میں تو ہوں، جلد باز بھی ہوں، انسان ظالم اور جلد باز ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں، یہ حسینیت بھی میرے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور شمریت بھی میرے اندر ہے، احسان فراموشی بھی میرے اندر ہے، احسان مندی بھی میرے اندر ہے، احسان کرنا بھی میرے اندر ہے۔ اب میں سوئچ ایپ کون سی ہے ایکٹیویٹ کرتا ہوں، تو وہ ایپ جو ہر انسان اللہ نے برابر بنایا ہے، اللہ نے تو انسان بنا دیے، ساروں میں ہر چیز ہے، لیکن وہی انسان کچھ ظالم ہے، کچھ مظلوم ہے، کچھ عادل ہیں، کچھ ظالم ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سخی ہیں، کچھ غنی ہے، غنی اور سخی میں بھی فرق ہے نا، تو یہ لیولز ہیں، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح علماء عالم بھی ہیں، ان میں بھی درجے ہیں نا، اصل لیول یہ ہے کہ عالم یہ بھی جانتا ہو کہ کہاں سے وہ نہیں جانتا، تو وہ یہ کہہ بھی سکتا ہو کہ یہ مجھے نہیں پتا، یا یہ میری ڈومین نہیں ہے، یا یہ میرے سے آگے ہے، یا میں نہیں جانتا، اور اگر اسے پتہ چلے کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے تو وہ یہ ماننے پہ تیار ہو کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، یا یہاں سے میری عقل نے یا میری سمجھ نے اتنا کام نہیں کیا، یا میری کم علمی ہے یا لا علمی ہے، یہ تو عالم ہونا ہے۔ اگر وہ ڈٹ جائے اور کہے کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں،
اور جو ادھر ہیں وہ ادھر ہو جائیں، وہ گروہ بازی شروع کر دیں، ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں. کوئی والے نہیں نہیں، یہ کوئی والے نہیں ہے، یہ سارے ہی والے ہیں. یہ سارے انسانوں کے اندر ہے. ہم یہ ہر وقت مولا حسین کا میسج، ان کا سٹینڈ حق ہے نا، تو حق آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب حسینیت پہ کھڑا ہونا، حر بننا، یہ کتنوں کے نصیبے میں ہے، یہ رب ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرا گروہ کلیل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک، تو بس وہ ہمارے پہ کرم کرے، ہمیں بس اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، سرکار کی کملی کے سائے میں رکھے، ان کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق. ہم کیا پیار کریں گے، انہوں نے پیار کیا ہوا ہے نا. میرے ماں باپ کو بھی جب میرا نہیں پتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے لیے روتے تھے، رو کے دعائیں کرتے تھے. جب میری ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ میں نے پیدا ہونا ہے نہیں ہونا، کون ہوئے گا، بیٹا تھا یا نہیں، یا خود ابھی ینگ سے ابھی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو سرکار دو عالم نے 1400 سال پہلے میرے لیے رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں. مولا حسین نے 1400 سال پہلے میرے لیے قربانی دی ہوئی ہے، جان مال گھر لٹا دیے. ان کا پیار ہے یہ کہ میرا پیار ہے یہ. میں تو دے ہی کہ ہم دیں گے تو کیا دیں گے، وہ لیں گے تو کیا لیں گے، سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی انا نفس، وہ اس وقت بھی نفس پرست تھے. ٹھیک ہے، نفسانیت ایک ہے، انسانیت ایک ہے نفسانیت. تو جب آپ نفسانیت کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو نفس پرستی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آپ اسفل سافلین کے درجے پہ چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ انسانیت کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو انسانیت کی پھر آخر آپ جا کے احسن تقویم پہ اشرف المخلوقات بنتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے اوپر علیم نظر آتے ہیں، وہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور جو بھی اس مسئلے کو یا واقعہ کربلا کو اور اس کے پیچھے جو میسج کو جو سمجھنا چاہتا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا جو ہے وہ بیلنسڈ جو یہ واقعہ ہے اور اس میں جو ایک خوبصورت پیغام ہے، اور جس کرب سے ہمارے مسلمان سب گزرتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک تفریق کی جو ہے وہ ایک شکل بن جاتی ہے. اور عشق کا جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی کسی بھی لیول پہ، اور کسی بھی ٹائم میں یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی. تو اور بلکہ یہ عشق تھا، قربانیاں دینے کے لیے تو سبھی تیار تھے، کچھ لینے کے لیے تو پہلے بھی کوئی نہیں تیار تھا. تو اس کے پیچھے جو مقصد تھا، اس کے پیچھے جو قربانی کا اس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا. تو آپ سب بھی اس کو، اگر آپ کو بات اس میں سے سمجھ آئی ہو، یقیناً سمجھ آئی ہوگی، تو کوشش یہ کریں کہ ہم سب کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کو برا یا غلط نہ بنائیں. اور تو یہ جو ہمارا جو چھوٹی سی ایک کاوش ہے، اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ بھی جو ڈاکٹر صاحب سے ہمیں کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا، اس کی بھی جو وجہ بنی محترمہ سندر صاحبہ آج بھی وہ یہاں تک ہمیں لے کے آئی ہیں.